Guys, Assalamu alaikum. So today we are going to inshallah talk about memorandum, business letters, and also email, and then reading. So this workshop inshallah today we are going to talk about letters, memorandum. Letters done? Okay. And after this, we will talk about readings. So it means we can say that we had covered 50 marks paper yesterday, and we are covering 50 marks paper. Hello? Hello? Today? Hello? Yes. Jogging, sleeping. Sir, it will be uploaded on YouTube. Ikra, I don't know. I believe it will not be uploaded on YouTube. آپ لوگوں نے گروپ پہ ڈال دیا بھائی جس گروپ پر آپ لوگ ہو ادھر بتا دو کہ ورک شاپ شروع ہو چکی ہے. ٹھیک ہے کیا ورک شاپ ہے نا بھائی, ورک اور شاپ مکس ہو جاتے تو کیا بنتا ہے ورک شاپ. یہ ایک ٹائپ آف ناؤن ہے. اس ناؤن کے ٹائپ کو کوئی بتا سکتا ہے کہ کیا ہوتا ہے؟ اس ناؤن کے ٹائپ کو کیا کہتے ہیں؟ وچ ٹائپ آف ناؤن اٹ از؟ QAT کسی نے دیا؟ QAT ایگزام کسی نے بھی دیا؟ سارے اچھے بچے ماشاء اللہ جی. ورک شاپ از دا کمپاؤنڈ ناؤن. کون سا ناؤن ہے؟ کمپاؤنڈ ناؤن. ویری نائس. مس اقرا نے بھی بتا دیا اور ہمیں بھی جو ہے نا یہ ہم نے بھی بتا دیا آپ کو. ٹھیک ہے, یہ ہوتا ہے کمپاؤنڈ ناؤن. فار ایگزامپل ڈارک گلاسز کیا ہے؟ کمپاؤنڈ ناؤن ہے. ناؤن ہے, کمپاؤنڈ بولے تو دو مل گئے نا, ورک اور شاپ. لیپ اور ٹاپ کیا ہوتا ہے؟ ہیلو, کیا ہوتا ہے؟ سر آپ کیسی ورک شاپ لے رہے ہیں کہ جس کے اندر آپ ہمیں پڑھائی نہیں ہے جو پڑھنا ہے؟ دیکھو بیسک نہیں آتا ہوگا تو بڑی چیز کیسے کرو گے؟ ٹھیک ہے, تو ٹوڈے انشاءاللہ وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ 20 مارکس لیٹر. دیکھو امتحان میں یو آر گوئنگ ٹو ہیو اے لیٹر. لیٹر کے حوالے سے جو ریگولر اسٹوڈنٹس تھے دے آر آلریڈی اویئر. آئی ٹولڈ دیم دیٹ دا فارمیٹ از ویری ویری اسینشیل اینڈ ویری ویری امپورٹنٹ. اور اس کے بعد میں نے ان کو بتایا تھا ان کانٹینٹ وی ہیو for every type of writing we have another kind of content. Format will remain same but content will change. Hello? Format of the letter will remain same, format of the memorandum will remain same but content will change. کہاں سے شروع کریں؟ content سے شروع کر لیں. If it is persuasive strategy, چلے آن لائن والے بھی اور فیس ٹو فیس والے بھی ذرا بتا دیں پرسویسو کیا ہوتا ہے. پرسویسو اسٹریٹجی رؤف بھائی بالکل ہم ابھی لیٹر کا فارمیٹ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں جی. پرسویسو اسٹریٹجی کیا ہوتا ہے؟ میرے اسٹوڈنٹس کو تو پتا ہوگا. مس ہنا اشوک بتا رہی ہیں اٹ از ٹو کنونس سم ون, وی وانٹ ٹو سیل سم تھنگ, وی وانٹ ٹو انوائٹ somebody for some event, we want to catch someone for some job opportunity. دیکھو ایک وقت ہوتا ہے کہ جاب والے کو جاب چاہیے ہوتی ہے, ایک وقت ہوتا ہے کہ آپ کو فرم چاہیے, آپ کو جاب چاہیے کہ مجھے کوئی رکھ لے. ایک وقت ہوتا ہے کہ آپ اتنے مہان ہو جاتے ہیں, ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں کہ لوگوں کو آپ چاہیے ہوتے ہیں. ہر کمپنی کی خواہش ہے کہ عبد الرحمان مجھے مل جائے. ٹھیک ہے, اب یہ ہوتا ہے پبلک ڈیمانڈ, یہ آپ کی ریپو ہوتی ہے اور آپ کا جو ہے وہ ایک جس کے پیچھے لوگ ہوتے ہیں. تو پھر آپ نے اس بندے کو کیچ کرنے کے لیے پرسویسو اسٹریٹجی اپلائی کرنی ہوتی ہے کہ آپ ہماری کمپنی کو جوائن کریں, آپ ہماری فرم کو جوائن کریں. ٹھیک ہے, سو دین وی ہیو ٹو کنونس سم ون. عبد الرحمان خوش ہو رہا ہے کہ میری مثال آ گئی. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عبد الرحمان کو بھی اسی طرح شائن کرائے اور ہم سب شائن کریں انشاءاللہ اور اپنی اپنی فیلڈ کے ماہر بنے. ٹھیک ہے, بیسٹ آڈیٹر بنے. تو پھر جب کسی کو کیچ کرنا ہے, کسی کو کیچ کرانا ہے تو ہمیں ان کو پرسویسو اسٹریٹجی. آپ کو پتہ چل گیا کہ میڈم کے پاس 1 کروڑ روپے ہیں, اب آپ کی کمپنی ہے اس میں آپ 1 کروڑ روپے انویسٹ کروانا چاہتے ہو تو میڈم کو کیا کرنا پڑے گا؟ میڈم کو کنونس کریں گے. سو پرسویسو اسٹریٹجی لگائیں گے, ایک لیٹر لکھیں گے سب سے پہلے. ٹھیک ہے, تو ہم جب لیٹر لکھیں گے تو اپروچ کون سی ہوگی؟ پرسویسو. کسی کو یاد ہے آئیڈا ماڈل؟ چلے بتا دیں بھائی اے سے کیا ہوتا ہے؟ ویری نائس. آئی سے
یہ جو بچے میری ریگولر کلاس نہیں لیتے رہے اینڈ دے آر اٹینڈنگ اٹ ٹوڈے, ان لوگوں کو یہ بات دھیان سے سننی چاہیے. یقیناً انہوں نے پہلے پڑھی ہوگی, اگر نہیں پڑھا تو ذرا دھیان کریں, اور یہ جتنی ہم باتیں کریں گے وہ پارٹ آف لیکچر ہوگا. اٹینشن ہوگا, انٹرسٹ ہوگا, دین ڈی فار ڈیزائر, دین اے فار. جب آپ پرسویسو اسٹریٹجی کرنی ہو تو سب سے پہلے ہم پہلا پیراگراف ہمارا اٹینشن گریب کرے گا کہ وی ول انٹروڈیوس اباؤٹ دا نیو پروڈکٹ وی آر لانچنگ ان دا مارکیٹ. دین ان دا سیکنڈ باڈی پیراگراف وی ہیو ٹو بلڈ دا انٹرسٹ آف دا ریسیور, دا آڈینس, کہ آڈینس کی خواہش ہو, ان کو چاہت ہو, ان کو لگے کہ یار یہ تو میرے لیے ضرورت ہے, انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا. اینڈ دین وی ول کریٹ ڈیزائر. اس کا مطلب اب تو ان کو یہ بتانا ہے کہ اس چیز کے بغیر تمہارا گزارا ہی نہیں. اگر تم 150 سوزوکی استعمال کر رہے ہو تو تمہیں تو بالکل غلط کام کر رہے ہو. تمہیں کون سی بائک یوز کرنی چاہیے جو کہ چارجیبل ہو, اور وہ کیا ہوتی ہے آج کل الیکٹرانک بائک یوز کرنی چاہیے, ٹھیک ہے نا. یہ کہہ رہے سر اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں جی. تو الیکٹرانک بائک ہوگی تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ فار ایگزامپل آپ کو پیٹرول کم لگے گا, نہیں لگے گا. چارجنگ کرنی اس کی کاسٹ اگر پیٹرول کی کاسٹ کے ساتھ لگا لیں تو وہ کم ہوگی سپوز. تو آپ نے اس کے اندر ڈیزائر کریٹ کرنا ہے, اور یہ اتنی چیپ مل رہی ہے کہ آپ اپنی 150 یا 170 یا اونلی 70 آپ ہمیں دیں, اور ہم اس کے بدلے میں آپ کو یہ بائک دے دیں گے, اور پھر آپ نے صرف قسطیں دینی. کتنے کی قسط؟ 1700 روپے کی. کتنے سال دینی ہے؟ 10 سال دینی ہے. ہر بچہ کہے گا واؤ, بس یہ کہہ رہا ہوں 1700 روپے میں دے سکتا ہوں, اپنی پرانی کچڑا بائک ان کو دیتا ہوں, ان سے بائک اٹھا لیتا ہوں. بچے مجھے کہہ رہے ہیں کہاں مل رہا ہے. تو یہ ہے ڈیزائر کریٹ کرنا, ٹھیک ہے. دس از دا کریٹنگ دا ڈیزائر. فرسٹ ڈیولپنگ دا انٹرسٹ بائی انفارمنگ اباؤٹ دا پروڈکٹ, اینڈ دین کریٹنگ دا ڈیزائر ان دا مائنڈ کہ بھائی اب تو لینی ہے. اور وہ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی مما کے پیچھے کوئی پڑ جاتا نا, گھر پہ کوئی ایڈورٹائز دیکھ لیا تھا, اور وہ جب وہاں گئے کسی مارکیٹ میں, فار ایگزامپل کہاں گئے, چیز چلے گئے یا ناہید چلے گئے یا میکرو چلے گئے, تو وہاں پر جا کر اب ڈیزائر کریٹ ہو رہا ہے. تو وہ تو ایک فزیکلی ہوتا ہے, بچہ پیچھے پڑ جاتا ہے, رونے لگ جاتا ہے کہ میں نے تو یہ لینا ہی لینا ہے. یہ تو میں نے ایڈورٹیزمنٹ بھی دیکھا تھا, میں جب فیس بک دیکھ رہا تھا یا کوئی اور یوٹیوب, تو بیچ میں یہ ایڈورٹائز آیا تھا. پرانے زمانے میں تو ٹیلی ویژن پہ آتا تھا, اب تو موبائل پہ ہی آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ہے ڈیزائر کریٹ ہو گیا. اور پھر ایکشن کی بات ہوتی ہے کہ اب آپ کو یہ بات پروڈکٹ سمجھ میں آ گئی, آپ کو ایک آئیڈیا سمجھ میں آیا کہ ہم کس طرح سے یہ گولڈ کے اندر انویسٹ کریں گے, اور آپ کو ہر ماہانہ ہم اتنا دیں گے. تو میڈم پھر آپ 1 کروڑ روپے آپ اپنی جیب سے نکال کر جلد سے جلد میرے بینک میں اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیں. تو چونکہ میڈم کو یہ بات سمجھ آ چکی ہوگی کہ عبدالرحمان بھائی, ابھی نام مجھے عبدالرحمان کا یاد ہے, تو عبدالرحمان صاحب جو ہے بڑی ٹرسٹ وردی آدمی ہے, اور یہ 1 کروڑ روپے کو ضائع نہیں کریں گے, بلکہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ مجھے فار ایگزامپل 1 کروڑ میں سے ہر مہینے 2-3 لاکھ روپے مجھے ملتے رہیں گے. تو واؤ, کیا کہیں گے یہ سودا برا نہیں ہے. میرے پاس 1 کروڑ روپے پڑا ہو تو ضائع ہو رہا ہے, بلکہ اگر میں یہاں انویسٹ کر دوں عبدالرحمان صاحب کے پاس, تو پھر گولڈ کی ٹکڑیاں یہ لے لیں گے اور اس کا جو بھی کریں گے, ٹھیک ہے, گولڈ کے ساتھ. تو گولڈ ویسے بھی آگے مہنگا ہو رہا ہے, اور ڈالر کی قیمت نیچے آ رہی ہے, تو اس کا مطلب ہے واؤ. تو آپ نے نوٹ کیا کہ آپ کا انگلش کا ٹیچر اکانومکس بھی پڑھا دیتا ہے آپ کو, واؤ, اور بزنس بھی ساتھ ساتھ ٹچ کر رہے ہیں ہم. یار واؤ تو بول دو یار, ٹھیک ہے. ایوری ون آن لائن, ہیلو, جاگنگ, سلیپنگ, ہائے اللہ. میں سکرا کہہ رہی گولڈ بھی جا رہا ہے نیچے. گولڈ تو ابھی نیچے نہیں جائے گا, گولڈ اوپر ہی جائے گا. جیسے جیسے ڈالر کی اکانومی بیٹھ رہی ہے نا, تو ویسے ویسے گولڈ اوپر جا رہا ہے. واہ تعالیٰ بھائی, کچھ ہم بھی ریڈنگ کر رہے ہیں, جاگنگ بھی ہے, ویری نائس. اچھا, تو یہ ہمیں یاد ہو جانا چاہیے, اٹینشن, انٹرسٹ, ڈیزائر, ایکشن. کبھی کبھی ہم اٹینشن اور انٹرسٹ کو پہلے پیراگراف میں جوائن بھی کر سکتے ہیں. ایک پیراگراف اٹینشن اینڈ انٹرسٹ کا بنا دیا, اینڈ سیکنڈ پیراگراف, ٹھیک ہے لیجنڈ صاحب, اوکے. دین سیکنڈ پیراگراف میں آپ نے ڈیزائر کریٹ کیا, اور تھرڈ پیراگراف میں ایکشن. کبھی آپ یوں کر سکتے ہیں کہ 1 پیراگراف اٹینشن, سیکنڈ پیراگراف انٹرسٹ اینڈ ڈیزائر ٹوگیدر, اینڈ تھرڈ پیراگراف ایکشن. اس کو کہلاتا ہے انڈائریکٹ اسٹریٹجی. کون سی اسٹریٹجی ہے یہ؟ جب کوئی چیز بیچنی ہے تو ڈائریکٹ اسٹریٹجی نہیں بلکہ انڈائریکٹ اسٹریٹجی ہے. یعنی میں نے سیدھا نہیں کہا کہ یہ بات خرید لو, بلکہ پہلے میں نے ان کا اٹینشن لی کہ یہ بات ایک چیز ہے, پھر میں نے ان کا انٹرسٹ ڈیولپ کیا, پھر اس کے بعد ڈیزائر کریٹ کیا, اور پھر ہم نے ان کو چیز بیچنے کا بولا. ہیلو. ایک اور ہوتا ہے روٹین میسیجز. اٹ کین بی میمورینڈم اینڈ اٹ کین بی اے لیٹر. ٹھیک ہے, روٹین کے میسیجز ہوتے ہیں, کوئی میٹنگ کے حوالے سے انوائٹ کرنا ہو, کوئی اسائنمنٹ یا ٹاسک دینا ہو, کوئی پروجیکٹ ہیلو کے بارے میں بات کرنی ہو.
تو we will write routine message maybe in a letter format or maybe in a memorandum format. روٹین کے میسج سمجھ گئے ایوری ون. اس میں تو ہر بات ہم نے ڈائریکٹ کرنی ہے, اور یہ ایک پیراگراف کا بھی ہو سکتا ہے, 2 کا بھی ہو سکتا ہے, چھوٹا سا بھی ہو سکتا ہے, بڑا بھی ہو سکتا ہے. اس میں ورڈ کاؤنٹ بھی ایگزامینر نے آپ کو کوئی نہیں باؤنڈ کیا, ڈپینڈ کرتا ہے جو سین آپ دیکھیں گے, جو انسٹرکشن آپ کو ملے گی, اکارڈنگ ٹو دیٹ یو ہیو ٹو جسٹ رسپونڈ ٹو دا ٹاسک. ٹھیک ہے, تو یہ روٹین ہو گیا. روٹین سے آگے بھاگیں, آگے چلیں. بیڈ نیوز. اچھا, روٹین پہ جو اسٹریٹجی لگ رہی ہے کون سی لگ رہی ہے, ڈائریکٹ انڈائریکٹ؟ بیڈ نیوز میسج یا نیگیٹو میسج ایک ہی بات ہے, اینڈ دا اسٹریٹجی از انڈائریکٹ. بھائی فیس ٹو فیس والے تو رسپونڈ کر رہے ہیں, آپ لوگ بھی جاگ رہے ہیں, رسپونڈ کرتے رہیں ساتھ ساتھ. بیڈ نیوز کے لیے اسٹریٹجی ڈائریکٹ انڈائریکٹ, انڈائریکٹ, ڈائریکٹ انڈائریکٹ, انڈائریکٹ. ٹھیک ہے مس آئمہ, جب بھی آپ ورڈ لکھیں گے تو فل اسٹاپ نہیں لگائیں گے, جب آپ پورا سینٹینس لکھیں گے سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ تو پھر فل اسٹاپ لگائیں گے. ٹھیک ہے, یہ چیز یاد رکھیے گا. بیڈ نیوز کے اندر نمبر 1 چیز کوئی بتا سکتا ہے, کسی کو یاد آ رہا ہے سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے؟ ڈائریکٹ بیڈ نیوز. میں نے بتایا تھا کہ آپشن ہے, لیکن عام طور پہ جو اسٹریٹجی ہم لگائیں گے وہ کیا ہوگی؟ انڈائریکٹ اپروچ ہوگی. ڈائریکٹ اپروچ میں نے کب بتائی تھی؟ جب آگ لگ گئی ہے, ایمرجنسی صورتحال ہے, فوراً بھاگو, تو پھر ہم بتائیں گے ڈائریکٹ, ورنہ انڈائریکٹ. ویری نائس عفان اطہر, امید کرتا ہوں آپ کے پاس اسائنمنٹ نہیں کھلا ہوا اور آپ کو یاد ہے کہ بفر لگائیں گے. سب سے پہلی ایک آئٹم ہوگی, جو پہلا سینٹینس یا پہلا پیراگراف ہوگا وہ بفر ہوگا. بفر از اے پازیٹیو اسٹیٹمنٹ, اور مے بی اے کمپلیمنٹ, اور مے بی اے بیک گراؤنڈ انفارمیشن, اور مے بی اے ڈسکشن کنیکٹنگ ود دا پریویس ای میل اور اے لیٹر. بفر کی بات کیا کریں گے؟ بیڈ نیوز, یاد ہے؟ میں بھول گیا, یس یس یس, کیا بات. تو بیڈ نیوز کے بعد کیا آئے گا؟ ریزن. ریزن کے بعد کیا آئے گا؟ اور بیڈ نیوز بھی کوشنڈ ہوگی. کوشنڈ کا مطلب ڈائریکٹ پہلے پارٹ آف دا سینٹینس میں نہیں ہوگی, بلکہ سیکنڈ پارٹ آف دا سینٹینس. یاد آیا؟ اینڈ دین دا تھرڈ تھنگ از, فورتھ تھنگ از positive ending, right? So buffer, very nice, then reason, then bad news, then positive closing. اگر کسی کو یہ یاد نہ ہو تو پھر میں نے کیا بتایا تھا, سینڈوچ اپروچ. سینڈوچ میں کیا ہے؟ دا بریڈ اینڈ دا کباب اینڈ دا بریڈ. ٹھیک ہے, تو یہ سینڈوچ ہے. پازیٹیو, نیگیٹو اینڈ, آپ نے 15 سال ہماری کمپنی میں کام کیا, انتہائی افسوس کے ساتھ آپ کو نکالا جاتا ہے. آپ بہت اچھے ہیں, امید کرتے ہیں آپ کو اچھی جاب مل جائے گی. سمجھ گئے؟ سو پازیٹیو از you spent 15 years in our company. Sorry, bye bye, اور پھر گڈ لک. اس سے کیا ہوا کہ بیڈ نیوز, گڈ نیوز, بیڈ نیوز اینڈ گڈ نیوز. اور اس میں تھوڑا سا لاجیکل ہے کہ اگلا بندہ اسٹارٹ ایکسیپٹنگ اٹ. بفر کیا, پازیٹیو, ریزن بتایا کہ انتہائی افسوس کے ساتھ ہم تو آپ کو رکھنا چاہتے تھے لیکن یہ مجبوری ہو گئی. مینیجر کہہ رہے میں تو آپ کو رکھنا چاہتا تھا, بٹ ڈائریکٹر کو آپ پسند نہیں ہیں, ڈائریکٹر آپ کو پسند نہیں کرتا, تو اس وجہ سے آپ کو نکالنا ہے. یا آپ نے جو آخری ایئر کی آپ کی پرفارمنس ہے بہت تھکی ہوئی آئی. ویسے مجھے پتا ہے آپ کے اخلاق بھی بہت اچھے ہیں, آپ بہت زبردست ہیں, آپ کی وقت کی پابندی, ٹائم پنکچویلٹی بڑی زبردست ہے, لیکن last year's performance is not good, you could not achieve the milestone or the targets given to you, unfortunately you are out of the scene. تو پھر آپ بیڈ نیوز دے دیتے ہو, اور بیڈ نیوز کے بعد جو ہے اب اس صورت میں یہ ہے کہ بندہ اسٹارٹ ایکسیپٹنگ واٹ یو آر سیئنگ. تو یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے. آپ کے ایگزام میں اکثر آپ کو پرسویسو اسٹریٹجی لگانی ہوتی ہے, اور اکثر آپ کو بیڈ نیوز, زیادہ تر پرسویسو یا بیڈ نیوز کا کیس آئے گا, اور ان کے اندر بھی زیادہ تر جو ہے نا وہ کمپلینٹس آتی ہیں.
کمپلینٹ لکھنی ہو سکتی ہے یا کمپلینٹ کا جواب دینا ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح کے کیس ہیں. اور یا پھر ایڈجسٹمنٹ کے لیے لیٹر آتے ہیں کہ آپ نے گڈس منگوائی 25 ریفریجریٹر منگوائے جس میں سے 5 جو ہے وہ ڈیمیج تھے, اور اب آپ جو ہے ان کو کمپلین کریں یا ایڈجسٹمنٹ کے لیے ریکویسٹ کریں کہ ہمارے 25 جو ہے نا وہ جو ڈیمیج پہنچے, بلکہ جو 5 ڈیمیج پہنچے اس کو آپ ریٹرن کر دیں, یا پھر جو ہے آپ ہمیں پیسے واپس کر دیں. ہاں رؤف بھائی کہہ رہے ہیں کہ نیگیٹو پکچر ان اے پازیٹیو فریم. واہ واہ, ایوری ون ڈن ہو گیا. کانٹینٹ کے اسٹائلس کو ہم اس طرح سے ڈیل کریں گے. ایوری ون آل لاک کریں. کمپلینٹ جب کریں گے تو ہم اس کی الگ سے پڑھ چکے ہیں, اس میں انڈائریکٹ اپروچ استعمال کریں گے, ٹھیک ہے. انڈائریکٹ ایسے ہے کہ ہم نے ان کو پہلے وجہ بتانی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ریزن دیں گے, اور پھر ریزن دینے کے بعد ہم ان سے, بلکہ یاد ہوگا سب سے پہلے ہم نے ان کو بتانا ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں. ریممبر کمپلینٹ کے اندر یا ایڈجسٹمنٹ کے اندر ہم نے بات کی تھی, فرسٹ آف آل وی ول ٹیل دیم واٹ وی وانٹ. ٹیل واٹ یو وانٹ. یاد ہے کہ پیسے واپس کر دو, یا یہ ایکسچینج کر دو, بیٹری چینج کر دو. ایڈجسٹمنٹ کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ آپ نے کوئی چیز منگوائی, آپ نے گھڑی منگوائی, لیکن گھڑی کی چین خراب ہے, یا گھڑی میں سیل ویک ہے, یا گھڑی ڈیمیجڈ ہے کہیں سے, یا اس کا کلر فیڈ ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ. تو آپ نے اس کو پھر فوراً ہی جو ہے اس کو ایڈجسٹمنٹ کے لیے ان کو بولا کہ اس کی چین چینج کر دیں, یا یہ گھڑی پوری چینج کر دیں, یا آپ کہہ رہے ہیں کہ پیسے واپس کرو, مجھے نہیں چاہیے, تمہارا ٹرسٹ ہی خراب ہو گیا, ٹھیک ہے. تو جو یا سیل چینج کر دو, یا جو بھی بات ہے وہ آپ نے کر دی. تو یہ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے کہ آپ ایڈجسٹ کر رہے ہیں کہ اب یہ جو پرچیزنگ ہوئی تھی اس میں جو مسائل ہوئے ان کو ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو ڈیل. تو آپ نے سب سے پہلے کہہ دیا کہ مجھے نئی گھڑی چاہیے, واپس کرو اور مجھے دوسرا پیس دو. دوسری بات پرووائڈ لاجیکل ریزن کہ جو تمہاری بات ہے وہ کیوں صحیح ہے. یاد ہے عبد الرحمان صاحب, نذیر صاحب, لاجیکل ریزن دیں گے اس کی کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ کیوں میں صحیح کہہ رہا ہوں, اور کیوں جو ہے آپ اس کو ریٹرن کریں, اور پھر آخر میں ان کو دوبارہ بتا دو. پولائٹ ریکویسٹ اور کانٹیکٹ نمبر, ڈیڈ لائن اگر دینا چاہو تو. اور یاد آ گیا ریکویسٹ میسیجز کے اندر ڈیڈ لائن از ویری امپورٹنٹ. یاد ہے جب بھی ہم ریکویسٹ لیٹر یا میمورینڈم کسی کو بھیجیں گے تو وی ہیو ٹو گیو دا ڈیڈ لائن. جب کسی کو ہم ٹاسک دیں گے کہ آرڈر دیں گے کہ یہ کام کر دو, تب بھی ہم اس کو ڈیڈ لائن ضرور دیں گے, تبھی وہ ہمارا کام ہوگا. انڈرسٹوڈ؟ ہیلو, سمجھی بھی ہو؟ آگے بڑھیں. اب ہم بات کرتے ہیں کانٹینٹ لیٹر کا جو فارمیٹ ہے اس میں کیا کیا آ رہا ہے. نمبر 1 کیا ہے؟ ہیڈر. نمبر 1 ہیڈر. ہیڈر کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے کمپنی کا نیم آ گیا, XYZ کارپوریشن. XYZ کارپوریشن. سر ہاں سینٹر میں لے لو, ٹھیک, بالکل سینٹر میں آ گیا. نمبر 2 ان کے 03000000 ای میل whatever.com @gmail whatever, ٹھیک ہے. دین یو ہیو ایڈریس لائن, جو بھی, ٹھیک ہے. تو آپ کا یہ زیادہ تر سینٹر الائنڈ ہوتا ہے, اور دونوں طرف جو ہے آپ کے گیپس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ادھر بھی گیپ ہو گیا اور ادھر بھی گیپ ہو گیا. ایوری ون. تو یہ آپ کا جو ہے, یہاں بھی آپ نے تھوڑی سی جگہ چھوڑی تھی اوپر ٹاپ پر. تو یوزلی اٹ ول بی کنسسٹڈ آف 3 لائنس, 1 2 and 3. ایوری ون. ای میل نمبر دے دو, کانٹیکٹ نمبر دے دو, یہ سینٹر میں آئے گا, بالکل سینٹر ہے, اٹس ان دا مڈل. اور اس کے بہت مارکس ہیں, بہت یاد کر لو. اور جتنا اس کو بولڈ کر سکنے کا آپشن ہوگا نا اگر تمہارے سافٹ ویئر کے اندر جس میں تم ایگزام دے رہے ہوگے,
تو پھر بولڈ کر دینا. اگر بولڈ نہیں انڈر لائن کا آپشن ہوا تو انڈر لائن بھی کر سکتے ہو, تھوڑا سا ہائی لائٹ کرنا ہے. اور کچھ بھی نہ ہو نا تو کیپٹل کر دو گے, اس سے بھی پتہ چل جائے گا. آل کیپٹلائزڈ جو ہیڈر ہے, اور اس کے نیچے کانٹیکٹ نمبر وغیرہ کو کیپٹل نہیں کرنا, صرف اس پہلی لائن کو جو کمپنی کا نام ہے ARTT بزنس اسکول, یہ بولڈ ہو جائے یا انڈر لائن ہو جائے یا کیپٹل ہو جائے, سب صحیح ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا ہیلو, دوسری آئٹم جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ ڈیٹ 12 سپتمبر 2022. یہ کون سا ہے؟ برٹش. May 3 یہ کون سا ہے؟ آپ کو کون سا پسند آ رہا ہے؟ کیونکہ طلحہ بھائی کو بھی برٹش پسند آتا ہے. ٹھیک ہے, تو 12 سپتمبر 2025 کو ہم کرتے ہیں 2 لائن کا ادھر گیپ دے دیں گے. کتنی لائن کا؟ پھر ڈیٹ ڈال دی میں نے 24 نومبر 2020. ہیلو, انڈرسٹوڈ؟ لیٹر ریفرنس اگر ریفرنس ہو تو دے دینا, ورنہ اٹ از ناٹ دا مینڈیٹری آئٹم, تو چل کریں. اور ریفرنس کیسا ہوتا ہے؟ کیسا بھی ہو سکتا ہے, آپ بنا دیں خود ہی 123-ABC-245, اس طرح کچھ بھی بنا سکتے ہیں. اور ریفرنس ہوتا کیا ہے بائی دا وے؟ میری جو ڈیلنگ ہے وہ 6 کمپنیوں سے چل رہی ہے, A1 2 3, تو ہر کمپنی کے ساتھ جو کمیونیکیشن ہے اس کا ایک میں نے الگ کوڈ رکھا ہوا ہوتا ہے, اس کوڈ پر اس کمپنی کو فائنڈ کر سکتا ہوں. جی میں سنا اڈیشا ڈیٹ سینٹر میں نہیں آئے گی, ڈیٹ جو ہے وہ بالکل لیفٹ سائڈ پر آ رہی ہے. اچھا سوال ہے ویسے, ڈیٹ جو ہے وہ لیفٹ پر آ رہی ہے اور یہ جو ایڈریس لائن ہے یہ سینٹر میں ہے. ٹھیک ہے, تو ڈیٹ جو ہے بالکل لیفٹ سائڈ پر ہے. ہیڈر میں تھرڈ لائن میں ایڈریس ہے 42B 24 کمرشل اسٹریٹ DHA فیز 2 ایکسٹینشن کراچی. سر لیٹر میں فارمل اور انفارمل کا بتا دیں. یہ کل پرسوں مجھے میسج آ رہے تھے, فارمل انفارمل کچھ بھی نہیں ہوتا, سب فارمل ہوتا ہے. انفارمل تو وہ آپ گرینڈ مدر کو, گرینڈ فادر کو, چچا کو لکھتے تھے. اب ایگزام میں جو آنے والا ہے زیادہ تر تو فارمل ہی آئیں گے. میرا نہیں خیال کہ گرینڈ مدر کو لکھنے کو کوئی دے گا, تو فارمل ہی ہوگا. اور فارمل کے اندر انفارمل یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کلائنٹ سے میری بات چیت بہت اچھی ہے, تو اس کے ساتھ میرا جو بات چیت ہوگی میں کہوں گا ڈیئر کاشف. اور اگر کسی سے بات چیت اچھی نہیں ہے, بالکل ہی اسٹریٹ ہے, دور ہے, اسٹرینجر ہے, تو پھر میں نے اس کے ساتھ ڈیئر مسٹر کاشف, ڈیئر سر کر کے, ڈیئر میڈم کر کے بات کرنی ہے. اچھا اس کی بات کریں, وہ بھی بات کر لینا. دیکھو یہ تو میں کہاں سے لکھ رہا ہوں؟ کمپنی سے. ہیلو ہیلو, اچھا یہ جو آپ کو اس وقت لیٹر ہیڈ نظر آ رہا ہے, یہ کہاں پر نظر آ رہا ہے؟ یہ میں ایک آرگنائزیشن سے لکھ رہا ہوں. ایک اور سین یہ ہے کہ میں ایز این انڈیویجول لکھ رہا ہوں, میں کمپلینٹ کر رہا ہوں. میں ہوٹل گیا, مجھے اچھی سروس نہیں ملی, اب میں کمپلینٹ کر رہا ہوں, تو اب جو ہے یہ لیفٹ سائڈ, اب سارا کچھ لیفٹ سائڈ پر آئے گا. یہ میرا ایڈریس ہے, جی ٹھیک ہو گیا. تو یہ جو ہے میرا ایڈریس ہو گیا کلفٹن کا, سوری کلفٹن کا لیفٹ سائڈ پر ہو گیا سارا. اب میں نے لیٹر ہیڈ نہیں بنایا, کر لیں وہ میں نیچے لکھ دوں گا, اپنے نام کے بعد لکھ دوں گا. یہاں پر آپ نے ایڈریس لائن, اس کو ایڈریس لائن کہتے ہیں. یہ سینڈر ایڈریس کہلاتا ہے. کس کا ہے؟ دیکھو لکھ بھی دو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ویسے عام طور پہ یہاں ایڈریس آتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد پھر وہی والی بات, 1 لائن کا گیپ, 2 لائن کا گیپ, پھر ڈیٹ. ٹھیک ہے, اینڈ دین ہماری پاکستانی یعنی برٹش ڈیٹ. جی میڈم وہ بات ہو گئی, ہم واپس چلے جائیں.
ریفرنس تک کا گیپ ایک لائن کا ہے, ایک لائن کے بعد ریفرنس لکھ کر پھر ایک لائن کا گیپ دے کر پھر آگے چلیں, ورنہ میں تو بچوں کو ریفرنس نہیں سکھا رہا, تو پھر ڈائریکٹ بھی جا سکتے ہیں. اچھا یہ دیکھو 2 لائن کا آپ نے اور گیپ دے دیا ڈیٹ کے بعد, پھر آپ نے اب ایڈریس لائن 2 آ رہی ہے, کون سی آ رہی ہے, کس کا ہوتا ہے یہ, پہلے آ گیا ریسیور کا نام, ٹھیک ہے, پھر کیا آئے گا, پھر اس کی ڈیزگنیشن کیا ہے, دونوں آپشن صحیح ہیں, میں بتا دیتا ہوں. اگر ڈیزگنیشن تم ادھر سلیمان آصف کے بعد کوما لگا کے ڈیزگنیشن دے دو مینیجر, وہ بھی ٹھیک ہے, اور اس طرح بھی صحیح ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ اس طرح کرنا چاہ رہے ہیں اس طرح بھی کر لیں, ادھر کر دیتا ہوں میں, دونوں طریقوں سے کر لیتے ہیں, آپ نے گھبرانا نہیں. یہ بھی صحیح ہے, کوما لگا کے, ٹھیک ہے, ہم سب کو خوش رکھتے ہیں, صحیح ہے, میڈم بھی خوش اور ہم بھی خوش. اور اگر یہ والا طریقہ ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے ایوری ون. اب ان کی کمپنی کا نام ڈال دو, کیا ہے فار ایگزامپل سبحان کارپوریشن, ٹھیک ہے, اور یہ ٹوٹل کتنی لائنیں ہونی چاہیے یاد ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ 3 لائن تو ایڈریس لائن کہلاتی ہے, اور 2 لائن جو ہے وہ کم بندے کا جو نیم اینڈ ڈیزگنیشن ہے وہ آ جاتا ہے. اگر انہوں نے ادھر یہ کیا کہ نیم اینڈ ڈیزگنیشن ادھر ڈال دیا, تو سر پھر ہم کیا کریں, کچھ بھی نہ کریں. ان کی کمپنی کا نام کیا ہے, ایس ایس کیا, ایس ایس کارپوریشن. چلو ایس ایس کارپوریشن آ گیا ان کا نام, کمپنی کا نام, اور 3 لائن میں ان کا ایڈریس آ جائے گا. واہ سر کیا کیا نام آپ کو آتے ہیں. سبحان آصف ہو گئے, مینیجر فائنینس ہو گئے, ایس ایس کارپوریشن کا کمپنی کا نام آ گیا, 245/B سیرت اسٹریٹ سوہانی روڈ کراچی. جی یہ 3 لائن میں آئے گا نا, یہ والا 3 لائن میں, مطلب یہ, ہاں یہ ایک لائن میں ان کی کمپنی کا نام آ گیا, ایک لائن میں ای میل وغیرہ آ گیا, ایک لائن میں ان کا ایڈریس لائن آ گیا, ایک لائن میں آئے گی. ہم جب ٹائپنگ کرتے ہیں تو وہاں پر اتنی اسپیس ہوتی ہے. اچھا لیٹر کے فارمیٹ میں ہم یوں کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ ہمیں آزادی ہے, ٹھیک ہے, آزادی یہ ہے کہ ہم جو کرنا چاہیں ہم کر سکتے ہیں, فارمیٹ کوئی فکس نہیں ہے, وہ کہتے ہیں نا فکس اٹ, نو فکس, ٹھیک ہے, فارمیٹ از ناٹ فکسڈ. اسی وجہ سے لیٹر ہیڈ تو میں نے آپ کو 3 لائن میں سکھا دیا یہاں پر, لیکن
ریئل لائف کے اندر تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ لیٹر ہیڈ ٹاپ پر بھی آ سکتا ہے, یہ لیٹر ہیڈ بالکل نیچے بھی آ سکتا ہے, یہ لیٹر ہیڈ کسی بھی ڈیزائن میں آ سکتا ہے, تو کوئی فکس چیز نہیں ہے. لیکن چونکہ آپ نے ایگزام میں مارکس لینے ہیں اور آئی کیپ تو فکس ہے, تو پھر لیٹر ہیڈ 3 لائن میں اور مڈل میں آئے گا. نہیں ہے, ہاں, تو میں وہی کہہ رہا ہوں, چونکہ یہ چیزیں فکس نہیں ہیں تو پھر ہم کیا کریں گے, ہم یہ کریں گے کہ ہم ڈائریکٹ کریں گے ڈیٹ. پہلے ہمارا لیٹر ہیڈ آ گیا, پھر ہماری ڈیٹ آ گئی, اس کے بعد ہم ڈائریکٹ کہیں گے ڈیئر کسٹمر کو ہی کہہ دیتے ہیں, چلو ڈیئر, اور ہاں ایک اور چیز تو کر سکتے ہیں, ہیلو, ہم کر سکتے ہیں ڈیئر سرز. کبھی سرز سنا ہے؟ ڈیئر سرز یعنی کہ بہت سارے لوگوں کو ہم بھیج رہے ہیں, تو ڈیئر سر کر دیا, ٹھیک ہے. تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ جو ہے میڈم سرز, تو یہ جو ہے ہمارا لیٹر پڑھ لیں گے. ڈیئر کسٹمر بھی کر سکتے ہیں ڈائریکٹ, یعنی اس میں پھر اگر وہ ہم نے ان سائڈ ایڈریس کہلاتا ہے. یہ کون سا کہلاتا ہے؟ ان سائڈ ایڈریس کو اگر میں اڑا دوں تو کوئی حرج نہیں ہے, یعنی میں نے اس کو پورا غائب کر دیا تو پھر ٹھیک ہے, نو پرابلم. گیپ آنا ہے یہاں, اس کے بیچ میں کوئی گیپ نہیں ہے. ڈیٹ کے بعد 2 لائن کا گیپ, ہیلو, ڈیٹ کے بعد 2 لائن کا گیپ, ڈیٹ سے پہلے 2 لائن کا گیپ, اس کے بیچ کوئی گیپ نہیں ہے. جی میں سریشا, سر پنکچویشن مارک کا بتا دیں. ارے بہت اچھا سوال ہے. اس میں جو میں نے رکھا ہے نا, یہ اوپن پنکچویشن ہے. اوپن پنکچویشن کا مطلب ہے کہ میرے پاس ادھر بھی کوئی پنکچویشن مارک نہیں ہے, ادھر بھی کوئی نہیں ہے, ادھر بھی کوئی نہیں ہے, ادھر بھی کوئی نہیں ہے, اور ادھر بھی کوئی نہیں ہے. بیچ میں آیا تو میں نے کوما لگا لیا تھا. اور جو اس کے برابر والا میں نے کیا تھا نا, اس میں پنکچویشن میں نے رکھا تھا, ٹھیک ہے. تو آپ کے پاس دونوں آپشن ہوتے ہیں. آسان یہ ہے کہ پنکچویشن کو اڑا دیں, تو کوئی اس کو کہیں گے اوپن پنکچویشن, کوئی پنکچویشن ہوگی نہیں تو ٹینشن بھی نہیں ہوگی. صحیح ہے. بچہ کنفیوز ہو رہا ہے. منا بھائی یار شرٹ کبھی کہتے کوما لگانا ہے, کبھی کہتے کوما نہیں لگانا, شرٹ کو ایک پیج پر ہی نہیں ہے, شرٹ کیا چاہتے ہیں. دیکھو میں بتا رہا ہوں, یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے. ایک ہوتا ہے سیمی بلاک, ایک ہوتا ہے بلاک, ٹھیک ہے. ایک ہے اوپن پنکچویشن, ایک ہے کلوز پنکچویشن. یہ جو ہے نا کلوز پنکچویشن ہے. کلوز پنکچویشن کا بھی ایک طریقہ ہے. اگر تم نے اس کو کلوز کیا, میں بتا دیتا ہوں, اگر تم نے اس کو کلوز کیا ہے نا, کوما لگایا ہے, تو پھر ادھر بھی کوما لگانا ہے, اور یہ بات ختم ہو رہی تو فل اسٹاپ بھی لگانا ہے, اور پھر ادھر بھی پورا کلوز کرنا ہے, ہر جگہ کوما لگے گا. اور اگر اوپن پہ جاؤ گے تو کہیں بھی نہیں لگے گا. صحیح ہے, سمجھی بھی ہو. اوپن پنکچویشن میں ہم نے کہیں بھی کچھ نہیں لگانا, جہاں لگانا ہے وہ میں بھی بتا دیتا ہوں آپ کو کہاں لگانا ہے. یہ میں اوپن پنکچویشن پہ چل رہا ہوں, ٹھیک ہے, نو کوما نتھنگ. تو چل کرو. ہیلو, یہاں ایڈریس 3 لائن میں کیوں ہے؟ ہنا کہہ رہی ہے کہ یہاں ایڈریس 3 لائن میں کیوں ہے؟ کیونکہ ایڈریس کو 3 لائن ہی دینی, چاہے وہ سینڈر ایڈریس ہو چاہے وہ ریسیور ایڈریس ہو, 3 لائن. لیکن ان کو خیال آ رہا ہے کہ جب میں کمپنی سے لکھ رہا ہوں تو لیٹر ہیڈ میں تو میں نے 1 لائن میں ایڈریس لکھا, وہ 1 لائن میں آئے گا. لیٹر ہیڈ کی ٹوٹل 3 لائن ہے. جی احتشام کیا سوال؟ عفان نے اور کنفیوز کرنے کے سوال کر دیا. کیا ان سائڈ ایڈریس 5 لائن کے بجائے 3 لائن میں آ سکتا ہے؟ بالکل آ سکتا ہے. بولیے واؤ. اگر مجھے ریسیور کا نام نہیں پتا, اگر مجھے ریسیور کی ڈیزگنیشن نہیں پتا, اور اگر مجھے ریسیور کی کمپنی بھی نہیں پتا, تو پھر میں اس کو اڑا دوں گا. پھر کتنی لائن میں آ جائے گا؟ پھر صرف 3 لائن میں آ جائے گا. وہ بھی ٹھیک ہوگا. کیا وہ غلط ہوگا؟ بالکل ٹھیک ہوگا, غلط نہیں ہوگا. ان سائڈ ایڈریس ہر لیٹر میں آئے گا. عریشہ جہاں تک آپ کو معلومات ہوں گی سب ہر لیٹر میں آئے گا. ایگزامینر نے نہ دیا تو کیا کریں گے؟ نہیں لکھیں گے پھر بھی, ٹھیک ہے. ایگزامینر نے نہ دیا ہو پھر بھی ABC روڈ PQR اسٹریٹ کر کے کر دیں گے. فرینڈ کو نہیں لکھنے کا آئے گا. کہہ رہے ہیں اگر فرینڈ کو لکھنا ہو, فرینڈ کو لکھنے کا انشاءاللہ یا اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کا جو امتحان ہو تو فرینڈ کو لکھنے کا نہ آئے, آمین. نہیں آئے گا. ایڈریس عریشہ ازیوم کر کے ہی لکھیں گے. PQR اسٹریٹ کبھی کبھی انہوں نے لکھا ہوتا ہے, لاہور کا ایڈریس اکثر ہوتا ہے, گلبرگ ٹاؤن لاہور, تو اس کو فالو کر لینا.
इंडिविजुअल लेटर के अंदर भी हमें सेंडर एड्रेस और रिसीवर एड्रेस लिखना है. अगर इनसाइड एड्रेस उन्होंने एग्जामिनर ने क्वेश्चन में नहीं दिया तो फिर हम खुद लिख लेंगे ABC रोड PQR स्ट्रीट कराची. सेल लेटर में भी तुम कुछ ना कुछ तो लिखोगे ना, एड्रेस तो लिखोगे. रिसीवर एड्रेस लिख देना. अगर बहुत सारों को लिख लो फिर नहीं लिखना. अगर एग्जामिनर ने दिया हुआ है फिर तो मैं नाम लिखूंगा. अगर एग्जामिनर ने नहीं दिया तो डियर सर कर दूंगा. और सपोज तो नहीं करेंगे. कह नहीं कि जब एड्रेस को सपोज करने का बोल रहे और नाम को सपोज करने का नहीं बोल रहे तो नाम भी सपोज कर दो, मिस्टर PQR. ठीक है, तो बेहतर यह है कि नाम वगैरह को हम सपोज ना करें, सिर्फ एड्रेस को सपोज कर लें. समझ गए? हाय एहतशाम कह रहे हैं सर वैसे तो हाथ आते नहीं, अभी बता दें कि मॉक का टेस्ट कब चेक करेंगे. या अल्लाह ताला मुझे मॉक के टेस्ट को चेक करने के लिए हिम्मत और वक्त अता फरमा दीजिए, आमीन. अभी तक मौका नहीं मिल रहा, मैं क्या करूं. सुबह 8 से रात 8 तक तो बिजी है. क्या कह रहे हैं? चेक हो जाएगा इंशाल्लाह आपके इम्तिहान से पहले पहले. बोलिए. वाओ, आ रहे हैं अहमद उस पर आ रहे हैं. सैयद मोहम्मद अहमद आपका दिल चाह रहे तो आप ABC नाम भी लिख लें. अरीबा बतूल, अक्सर ये लिखा होता है अरीबा के अज्यूम फर्दर डिटेल्स, सपोज ऑल नेसेसरी डिटेल्स. तो फिर सपोज कर ले, फिर सपोज कर लीजिएगा. अडीशा उस पर आ रहे हैं हम, अभी तो हम डियर सर पे पहुंचे ही नहीं है. हम्माद, पंक्चुएशन, मेरा मशवरा आप लोगों को यह है कि ओपन पंक्चुएशन यूज करें. क्या यूज करें? ओपन पंक्चुएशन क्या होती है? नो पंक्चुएशन. चलो इसको पहले फॉलो कर लो. तुम लोग इसको गूगल से भी पूछ सकते हो, AI से भी पूछ सकते हो. ओपन पंक्चुएशन का मतलब ये है कि मेरा जो सेंडर का एड्रेस है ना, इसमें कहीं भी कोई ये जो मेरा सेंडर का एड्रेस है इसमें कहीं भी कोई कॉमा आ रहा है? कुछ भी नहीं आ रहा, कोई फुल स्टॉप कुछ भी नहीं. फिर मेरी डेट आ गई, फिर मैंने रिसीवर का नाम, डेजिग्नेशन, एड्रेस सब कुछ लिख दिया, लेकिन कोई कॉमा पंक्चुएशन नहीं है, ऑल ओपन है. जब मैं सैल्यूटेशन करूंगा, डियर काशिफ करता हूं मैं, तो ये ओपन पंक्चुएशन के अंदर भी मुझे दो ऑप्शन है मेरे पास. या तो मैं यहां कॉमा लगा दूंगा या फिर मैं क्या लगाऊंगा? कोलन लगा दूंगा. ये ओपन पंक्चुएशन के अंदर भी इसको बंद करना है हमने. सैल्यूटेशन के बाद जरूरी है कि कॉमा या कोलन आएगा, रेफरेंस लिखना लाजमी नहीं है. अली भाई, असल लेटर करेक्शन का काम आना तो नहीं चाहिए आपके केस में. आ भी सकता है, मैं बता देता हूँ, लेकिन आना नहीं चाहिए. आ सकता है. देखो, या तो एग्जाम में ये वाली बात अब्दुल-रहमान को भी नहीं बता दी, ये बात असद भाई ने छेड़ दी है. देखो, वैसे तो आता है टास्क, और टास्क के अंदर आपको लेटर लिखना होगा, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर क्या करेगा? टेढ़ा मेढ़ा लेटर लिखेगा, यानी टास्क नहीं लिखेगा, लेटर लिख के देगा खुद, लेकिन उसमें गलतियाँ होंगी, मिस्टेक्स होंगी. अगर परसुएसिव है तो डायरेक्ट स्ट्रेटजी लगाई होगी, बैड न्यूज़ है तो डायरेक्ट स्ट्रेटजी लगाई होगी, या उसकी लैंग्वेज में मसले होंगे, या उसके फॉर्मेट में मसले होंगे, उसको करेक्ट करना होगा. अब्दुल-रहमान कह रहे हैं ऐसा नहीं होगा. नहीं होगा, आ जाता है कभी कभी. ठीक है, रेयरली है, कभी कभी किसी किसी को आ जाएगा. ठीक है, अब कह रहे हैं उसके बारे में बताएं. उसके बारे में ये है कि उसको बस तुमने सही करना, उसके पहले केस समझ लो. जब तुम उस लेटर को पढ़ोगे तो केस समझ में आ जाएगा कि फॉर एग्जांपल ये कह रहे हैं कि आपको डिलीवरी जो है वो 6 कंटेनर करने थे, लेकिन आपने जो है वो 4 कंटेनर किए, तो 2 कंटेनर अभी तक ड्यू है, तो बराबर वाली भेज दे. लेकिन उसके लैंग्वेज को सही करना है, उसके पूरे फॉर्मेट को सही करना है, उसके अंदर अपने ओन से लिख दे, उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर दे, कोई हर्ज नहीं है.
وہ انہوں نے جو دیا ہوا غلطی کر کے دیا ہوا اس کو پورا صحیح کر دیا, ری رائٹ کر دیں, ٹھیک ہے. تو گھبرانا آپ نے نہیں ہے. مجھے بھی یاد آ کہ یہ والی بات واقعی میں نے کبھی کی نہیں, لیکن یہ آ جاتا, ٹھیک ہے. لیکن عام طور پر ٹاسک ملے گا اور ٹاسک کے اوپر ہی آپ نے لیٹر لکھنا ہے, وہ آسان ہوگا. اچھا, ڈیئر کاشف کے بعد آپ نے یہ, ہم اوپن پنکچویشن کی بات کریں, اس کے بعد ہم نے ہاں جہاں سبجیکٹ لائن ہوگی اس پہ بھی ہم نے کیا کرنا ہے, کولن لگانا ہے, یاد ہے. تو اس کو پنکچویشن کون سی ہوگی, یہ اوپن ہی رہے گی. اچھا, اس کے بعد جو کلوزنگ ہوگی اس میں جب لکھو گے نا یورز سنسیئرلی, تو اس میں بھی کیا لگا دینا, کوما لگا دینا. یہ اوپن پنکچویشن کے اندر ان 3 جگہوں پر کوما یا کولن لگے گا, باقی سب اوپن ہے. سمجھ گئے؟ وہ میں آ رہا ہوں, ڈیئر پہ تو ہم پہنچے ہی نہیں ابھی, وہ تو میں وہ اوپن پنکچویشن پڑھا رہا تھا. اچھا, اب واپس آ جائیں. ایک چیز ہوتا ہے سبجیکٹ. دا سبجیکٹ ہیڈنگ از یوزفل کمپوننٹ ایز اٹ آئیڈینٹیفائز دا سبجیکٹ امیڈیٹلی. لیکن یہ بتا دوں کہ سبجیکٹ لائن بھی نیسیسری نہیں ہے, خاص طور پہ بیڈ نیوز کے اندر سبجیکٹ لائن کو اوائڈ کریں, ٹھیک ہے. لیکن ایگزام میں لکھ دو گے تو مارکس ملیں گے نا, تو لکھ دینا, ٹھیک ہے. اچھا, ایک چیز اور ہے جس میں کئی لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ پہلے سبجیکٹ لکھوں یا پہلے سیلیوٹیشن لکھوں, تو دونوں اوکے ہے, صحیح ہے. ایک سوائے ڈیٹ کے, بفور دا ڈیٹ اینڈ آفٹر دا ڈیٹ 2 لائنس, اس کے علاوہ ہر جگہ پر یو ہیو ٹو لیو اونلی 1 لائن. آپ کی سبجیکٹ لائن شوڈ ناٹ ایکسیڈ 1 لائن. سبجیکٹ ہمیشہ 1 لائن میں آئے گا. جی بالکل حماد, یو کین یوز اوپن پنکچویشن اینڈ کلوز پنکچویشن بوتھ. سبجیکٹ میں کولن لگائیں گے, اور سبجیکٹ لکھنا بھی ضروری ہے, SUBJECT لکھنا ضروری ہوگا. سبجیکٹ لائن لکھنے کے بعد کیا لکھو گے, ڈیئر, ہیلو, ڈیئر نعمان. اس میں بھی 1 لائن چھوڑی ہے. دیکھو اگر میری نعمان کے ساتھ سیٹنگ اچھی ہے, وہ میرا کولیگ ہے, یا وہ ہم اس کو جانتے ہیں, اس سے ہم اکثر خریداری کرتے رہتے ہیں, تو ہم ڈائریکٹ اس کا نام لکھیں گے ڈیئر نعمان. میں نے آپ کو بتایا کوما بھی لگا سکتے ہو, ہیلو, اور کولن بھی لگا سکتے ہو, تو گھبرانا نہیں ہے. سیلیوٹیشن آ گئی. اب ہم نے کتنی لائن چھوڑی, 1 لائن, اور ہم نے شروع کر دیا. اور اس میں فارمل لیٹر کے اندر ہمیں کوئی لمبی بھی نہیں کرنی, ہاؤ آر یو, ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل, وی ہیو بین مسنگ یو فار 10 days اور سم تھنگ. یہ نہیں کرنا, ڈائریکٹ بات کرنا ہے. جو بھی کہانی ہو آپ نے لکھ دی, جتنے پیراگراف بنانے. لیکن یاد رکھیں وین ایور یو ول اینڈ دا پیراگراف یو ہیو ٹو لیو اے لائن. بلاک فارمیٹ یوز کر رہے ہیں, اینڈ دین یو ول ہیو اندر پیراگراف. اینڈ ون مور تھنگ, ڈو ناٹ انڈینٹ یور پیراگرافنگ. یہ بلاک فارمیٹ کا اصول ہے کہ ساری جو لیٹر شروع ہوں گے وہ لیفٹ سائڈ سے ہی ہوں گے, ٹھیک ہے, سمجھ گئے. نو انڈینٹیشن. 1 لائن کا گیپ دے کے پھر جو ہے بالکل لیفٹ سائڈ سے شروع کریں گے, یہاں سے. وہ جو ہوتا تھا نا کہ 3 لائن کا گیپ دے کر وہ شروع کرتے تھے, وہ والا سین, 3 انگلی کا گیپ, وہ والا معاملہ نہیں ہے. سر لکھ کیا رہے یہ تو بتائیں, ہے نا, آپ کا کیا سوال, سمجھ نہیں آئی. سر فرسٹ لائن بھی لیفٹ سائڈ سے ہوگی, بالکل لیفٹ لائن ہوگی. سر نیٹ چلا گیا تھا, ڈیٹ کے بیفور آفٹر لائنس کا بتا دیں. لیجنڈ بھائی 2 لائن بیفور دا ڈیٹ, 2 لائن آفٹر دا ڈیٹ.
ڈیئر سر کے نیچے کیا ہوگا؟ ایک لائن کا گیپ ہوگا اور ڈائریکٹ بات شروع ہو جائے گی. ادروائز سر ڈیئر آئے گا, مس آئے گا, کیا آئے گا؟ اچھا, بہت اچھا سوال ہے. اگر یہ میں نعمان کو نہیں جانتا, ٹھیک ہے, سیلیوٹیشن کر رہا ہوں, نعمان کو میں جانتا نہیں ہوں, یہ اجنبی ہیں, تو میں ان کو کہوں گا ڈیئر مسٹر سبحان, کوما. ٹھیک ہے, یہ ڈی ار بن گیا, ڈیئر مسٹر سبحان. آج کل مس ہو یا سر ہو, ہم نے ڈیئر ہی کہنا ہوتا ہے. ڈیئر مس شمائلہ, سر کیا نام لے کر آئے. ٹھیک ہے, اور اگر زیادہ ہی تمہیں پتا ہے کہ ان کی شادی بھی ہوئی ہے تو پھر ان کو کیا کہو گے؟ ڈیئر مسز انٹی. شرمین, شرمین تو نہیں ہے کوئی یہاں پر؟ اچھا ٹھیک ہے, تو ڈیئر مسز شرمین, اگر وہ کوئی انٹی ہیں تو وہ ہو گئی. ویسے عام طور پر آج کل کون سا چل رہا ہے؟ کیونکہ مسز جو ہوتی ہے ان کو بھی پسند نہیں آتا کہ مجھے مسز بولا جائے, تو پھر کیا یوز کرتے ہیں؟ ایم ایس ڈاٹ, مس. اور انکل کے لیے مسٹر. ٹھیک ہے, اور عام طور پر اگر آپ کو انکل یا آنٹی کا بھی ٹینشن نہیں ہے, جان پہچان ہے, یا جان پہچان نہیں ہے, اگر بالکل اجنبی ہے اور آپ کو نام بھی نہیں پتا یا بہت زیادہ ہی اسٹرینجر ہے, تو ڈیئر سر کہہ دیں. یا اگر انٹی ہے تو پھر ڈیئر میڈم کہہ دیں. صحیح ہے, تو ڈیئر میڈم, ڈیئر سر بھی ہو سکتا ہے. اور اگر آپ کو یہی نہیں پتا کہ ادر جینڈر کون سا ہے, چلو بھائی, تو ایک اور سوال ہو سکتا ہے, ڈیئر سر سلیش میڈم. بولیے واؤ, صحیح ہے. سر انوشا لائنز, واٹ, ہیلو مس انوشا, واٹ آر یو ڈوئنگ؟ ہائے میڈم, اس کے بہت سارے مطلب ہوتے ہیں, اس وجہ سے میں بھی زیادہ وہ نہیں کر رہا. کہاں پر لائن ہے؟ یہ تو اسکرین ہی غائب ہو گئی بائی دا وے. ہیلو, جی اب ٹھیک ہے. اوکے اوکے, میں آ رہا ہوں. محمد رؤف رفیع اس پر آ رہے ہیں. رؤف بھائی کو لگا سر آخری کلوزنگ بتائے بغیر نماز پڑھنے چلے جائیں گے. نیو پیراگراف کے فرسٹ ورڈ سے پہلے کوئی اسپیس نہیں دینا. ٹھیک ہے, چلیں کلوز کر دیں. یہ ہمیں آئی کیپ والے سکھا رہے ہیں کچھ باتیں, اس کو ذرا سیکھ لیتے ہیں. اگر ڈیئر مسز کولنز, مسز انٹی لکھا ہے تو پھر ہم یورز سنسیئرلی کہیں گے. اچھا, یورز میں آپ دیکھ لیں کہ کہیں بھی اپوسٹرافی نہیں لگا ہوا. کچھ بچے کیسے لکھتے ہیں, ان کو لگتا ہے یہ فرض ہے, جبکہ یہ فرض نہیں ہے, بلکہ یہ لکھنا ہی نہیں ہے. تو آپ کیسے لکھو گے؟ یورز, کوئی کوما کوئی پنکچویشن نہیں ہے. یورز یہ ہوتا ہے پوزیسو پروناؤن. کیا ہوتا ہے نذیر بھائی, کون سا ہوتا ہے یہ؟ پوزیسو پروناؤن. جب بھی اس طرح بیٹھ کے میسج چیک کرو تو بی کیئرفل, پیچھے والے آپ کا میسج پڑھ سکتے ہیں, تو احتیاط بہت ضروری ہوتا ہے. تو پوزیسو پروناؤن یورز سنسیئرلی. اگر تم نے ڈائریکٹ اس کے ساتھ تمہاری بات چیت ہے اور کولیگ ہے تو ڈیئر نواز کہا تو ڈائریکٹ کیا بولو گے؟ یورز سنسیئرلی. اگر ڈیئر سر کہا تو پھر سنسیئرلی ختم ہو گیا, اب کیا ہے؟ faithfully. If you use formal greeting without choosing their name, then close with yours faithfully. اور اگر ڈائریکٹ ڈیئر فیصل کہا فار ایگزامپل تو کائنڈ ریگارڈز بھی کر سکتے ہو, خالی ریگارڈز بھی کر سکتے ہو. تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں الگ سے کہ یور سنسیئرلی کی جگہ کیا کیا آ سکتا ہے. یور سنسیئرلی کامن ہے. کیا ہے کامن؟ مطلب پاپولر ہے اور عام طور پہ اکثر کے ساتھ چل جائے گا.
ٹھیک ہے. میں نے اگر اپنے کسی اسٹوڈنٹ کو لکھا, میں یور سنسیئرلی کہہ دوں, میرا اسٹوڈنٹ مجھے لکھے گا تو یور سنسیئرلی کہہ دوں گا. میں نے اپنے کولیگ کو لکھا یور سنسیئرلی, اگر میں نے اپنے کسی ریگولر کسٹمر کو لکھا یور سنسیئرلی, ٹھیک ہے, اور اگر میں کسی سے انکوائری کر رہا ہوں یور سنسیئرلی. لیکن کوئی بالکل ہی اجنبی ہے اور تھوڑا بھرم والا ہے, ٹھیک ہے, نامعلوم افراد, صحیح ہے, کسی خاص پارٹی والا ہے, اب میں اس کو لکھ رہا ہوں تو کیا بولوں گا, یورز فیتھفلی. ہیلو, سمجھ گئے؟ اچھا, تم آئی کیپ کو لکھو گے, کیا لکھو گے, یور سنسیئرلی یا فیتھفلی؟ فیتھفلی سر. اور لیکن تم کہتے ہو آئی کیپ تو میرا ہے, اور میں آئی کیپ کا ہوں کیونکہ میں چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کر رہا ہوں, تو پھر کیا لکھو گے, یور سنسیئرلی. جس کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں گے یور سنسیئرلی, اور جو ذرا دور گئے تو فیتھفلی. میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ وفادار رہوں گا. اچھا, ایک اور ہے, وہ ہے ریگارڈز اور کائنڈ ریگارڈز. بہت پاپولر چل رہا ہے آج کل, ٹھیک ہے, یہ بھی ایک طریقہ ہے. ریگارڈز بھی کر سکتے ہو, کائنڈ ریگارڈز بھی کر سکتے ہو, اور ذرا لیٹسٹ بننا چاہتے ہو تو بیسٹ ریگارڈز بھی کر سکتے ہو. بولیے واؤ, ٹھیک ہے. لیکن تم ایگزام میں کیا کرو گے مجھے پتہ ہے, بتاؤ, یور سنسیئرلی کرو گے. مجھے پتا ہے تم ابھی کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہتے کہ جس سے تمہارے مارکس پلس مائنس ہو جائے, تو یور سنسیئرلی سیف سائڈ ہے. لیکن اگر کوئی اجنبی آ گیا تو فیتھفلی بھی کر سکتے ہو, ٹھیک ہے. ویسے ہی جتنی ہم چیزیں بتا رہے ہیں نا, یہ آئی کیپ کے لیے بتا رہے ہیں, جب تم ریئل لائف میں جاؤ گے تو تم دے مار 4.5 کرو گے. یو ول ڈو اینی تھنگ اینی وے مینی وے اینڈ یو ول بی الاؤڈ اینڈ نو ول اسٹاپ یو, ٹھیک ہے. ویسے یہ طریقہ کار ہے, فارمیٹ ہے, آپ کو آنا چاہیے. کیا خیال ہے؟ تو ریئل لائف میں بہت ساری چیزیں چل رہی ہوں گی, تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے, سر آپ کیا پڑھایا کرتے تھے, ہمیں فضول بات. اس کے بعد 3 لائن میں سگنیچر. سگنیچر کتنے لائن میں؟ چلو, یہ اینڈ ہو گیا ہمارا لیٹر. ہم نے کہا یورز سنسیئرلی کوما, ایک لائن چھوڑ دی, 2 لائن چھوڑ دی, 3 لائن چھوڑ دی, بیچ والی لائن میں ایس ڈی لکھ دیا, اور پھر ہم کلوزنگ پر آ گئے. اچھا, کلوزنگ میں سینڈر اپنا نام لکھتا ہے کاشف امین مکھن والا. آپ کو پتا ہے یہ بھی نام ہوتے ہیں, مکھن والا, بجلی والا, ٹھیک ہے. اس کے بعد اس نے اپنی ڈیزگنیشن لکھی, فار ایگزامپل, ہاں سیلس ہے نا, سیلس کا مینیجر ہے, سیلز مینیجر. سیلز مینیجر کس کو لکھ رہے ہیں؟ مینیجر فائنینس کو لکھ رہا تھا, ٹھیک ہے. تو یہ آ گیا اس کا ڈیزگنیشن. ہر لائن سے کے بیچ ایک پیراگراف, ہر پیراگراف کے بیچ ایک لائن کا گیپ. کائنڈ ریگارڈ سے پہلے, کائنڈ ریگارڈ سے پہلے بھی آپ 1 یا 2 لائن چھوڑ دیں, اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, 2 لائن چھوڑ دیں, ٹھیک ہے. اور یور سنسیئرلی آ گیا, ایس ڈی آ گیا, اور نیم ڈیزگنیشن آ گیا. ایس ڈی کا مطلب سائن ہے. اگر ریئل میں ہوتے نا تو ہم سائن کرتے ہیں. ایس ڈی کا مطلب سگنیچر لائن, جی. کوما فرض, کوما لازمی. 3 جگہ پہ میں نے بتایا تھا اوپن پنکچویشن میں کوما یا کچھ آئے گا. ایک سبجیکٹ کے بعد کولن آئے گا, ایس یو بی جے ای سی ٹی کے بعد کولن, پھر ڈیئر سر کے بعد کوما یا کولن, اور یور سنسیئرلی کے بعد کوما. باقی آپ کا جو نام وام ہے اس کے اندر کچھ بھی نہیں آ رہا, آپ دیکھ رہے ہو. اور اگر کلوز پنکچویشن پہ چل رہے ہو تو پھر یہاں سب پہ کوما فل اسٹاپ لگاؤ گے, نیم پر بھی, اور ٹھیک ہے جی. اینی فردر کوشچن؟ سگنیچر کے لیے 3 لائنیں. احمد فیصل آباد. اینی انڈینٹیشن فار ایس ڈی, واو. عمار بالکل اچھا کہا. ایس ڈی کو تھوڑا سا گیپ کر دینا, 1 2 3 کا گیپ کر دینا, تھوڑا تھوڑا گیپ کر دینا, 2 3 دفعہ اسپیس بار دبا دینا. سگنیچر بھی بتا دیا نا, 3 لائن کا گیپ دے دیں اور اس کے بعد سگنیچر آ جائے.
ٹھیک ہے. ایس ڈی کے بفور اینڈ آفٹر 2 لائن. نہیں, ایس ڈی سے پہلے 1 لائن, ایس ڈی کے بعد 1 لائن. ورڈ کاؤنٹ اینڈ میکسیمم پیراگراف اس میں کوئی نہیں ہے. نارملی 3 پیراگراف ہوتے ہیں کسی بھی لیٹر کے اندر. نارملی لیٹر میمو میں 3 پیراگراف. ورڈ کاؤنٹ نہیں ہے, لیکن 3 پیراگراف بھی فرض نہیں ہے. یو کین ہیو 2 پیراگرافز اور 3 پیراگراف. 3 پیراگراف کا طریقہ وہی ہے. فرسٹ پیراگراف میں انٹرو ہوتا ہے, سیکنڈ پیراگراف میں باڈی ہوتی ہے, اور تھرڈ پیراگراف میں کنکلوژن ہوتا ہے. یہ کامن اسٹرکچر ہے, انٹرو باڈی کنکلوژن. تو یہ لیٹر کا فارمیٹ ہو گیا. میمو بھی کر لیں, پھر نماز اور مغرب ایک ساتھ لیں گے نا. باڈی کا ایک تھوڑا سا پیراگراف کیا, یا ہو سکتا ہے باڈی تم نے لکھی ہے ڈائریکٹ سوالات کر لیے, تو 1 سوال 2 سوال 3 سوال. تم نے ایک پیراگراف لکھا, آپ بہت اچھے ہیں, آپ کی پروڈکٹ بہت اچھی ہے, ہمیں آپ بہت پسند ہے. پھر آپ نے جو ہے بلٹ نمبر 1, آپ ایسا کیوں بیچ رہے ہیں. نمبر 2, آپ ایسا کیسے بیچ لیتے ہیں. نمبر 3, یہ مال ہم آپ سے خریدنا چاہیں تو کیسے دیں گے. نمبر 4, اس کی پیمنٹ کا طریقہ کیا ہوگا. یہ کر کے اور پھر آپ جو ہے اپنے کلوزنگ پر آ جائیں. بائی 24 مئی تک آپ مجھے ڈیڈ لائن تک یہ خبر بتا دیں, تاکہ میں اس کی خریداری پرچیزنگ کر سکوں. کمپریہنشن رہتا ہے تو آج تو رات 8 بجے تک ہماری کلاس ہے نا. بریک لیں گے, بریک کے بعد پھر پڑھیں گے. میمورینڈم کر لیتے پھر آگے چلتے ہیں. میرا خیال نماز اور مغرب, عصر مغرب دونوں. جی چلیں میمورینڈم کر لیں. یہ ہو گیا. اچھا اس میں ایک چیز رہ گئی, اس کو کہتے ہیں انکلوجر. اگر اس نے ایگزامنر نے کہا ہو کہ آپ کور لیٹر لکھ رہے ہو اور سی وی ساتھ اٹیچ ہے, تو اٹیچمنٹ میں آپ نے لکھنا ہے کہ اٹیچڈ. ا بریف لسٹ ورڈز. کوئی بھی ڈاکومنٹ اٹیچ کرتے ہیں تو اس کو انکلوجر میں لکھ دیتے ہیں. لکھو گے انکلوزڈ. انکلوزڈ, یہ دیکھو ENCLOSED, اس کے بعد کولن. کتنی چیزیں انکلوزڈ ہیں اس کو آپ نے نام لکھ دیا 1 2, بالکل اینڈ میں. یہ دیکھو آپ کا لیٹر یہاں ختم ہو گیا. کہاں گیا, ہیلو, غائب ہو گیا. ہیلو, ہاں یہاں آپ کا نام بھی, سگنیچر بھی آ گیا, اور یور سنسیئرلی بھی ہو گیا. اب یہاں پر آپ لکھ دیں گے انکلوزڈ. 1 لائن کا گیپ دے دیا اور آپ نے انکلوز لکھ دیا. اب انکلوز کیا کیا چیزیں ہیں وہ لکھ دی. انکلوز ریزیومے یا سی وی, اور انکلوز کیا ہے ڈاکیومنٹ 1. فار ایگزامپل کوئی بھی ڈاکیومنٹ کا نام ہو, کوئی رپورٹ ہو, کوئی بھی چیز ہو, اٹیچمنٹ میں آ جائے گی. یہ اٹیچمنٹ ہے کہ میں نے اس لیٹر کے ساتھ یہ بھی لگایا. کبھی کبھی آپ چیک لگا دیتے, یعنی آپ نے 1 لاکھ روپے کا چیک دینا ہے کسی کو, تو آپ نے ایک لیٹر لکھا, اس کو کہتے ہیں کور لیٹر. کور لیٹر میں کہ اس چیک کی پیمنٹ اس وجہ سے ہے, یعنی اس میں 20,000 کا یہ شامل ہے اس چیک کے اندر, 30,000 روپے کی یہ چیز شامل ہے, 25,000 روپے کا یہ شامل ہے, ٹوٹل 1 لاکھ کا چیک ہے. تو وہ لیٹر آ جائے گا, اور لیٹر کے ساتھ چیک جو ہے وہ اسٹیپلڈ ہے. تو اس میں ہم انکلوز میں لیٹر میں لکھیں گے انکلوز چیک ₹1 لاکھ. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب میمورینڈم دیکھ لو. ہمارے ساتھ موجود ہیں آن لائن والے, آن لائن والو. وی ہیو گاٹ 28 اسٹوڈنٹس ٹوڈے اینڈ دے آر آن لائن. واو. سرکولر لیٹر, اگر کوئی نوٹس ہے, نوٹیفیکیشن ہے, وہ سرکولر لیٹر کہلائے گا. میمورینڈم بہت آسان ہے. ڈیٹ ٹو فرام سبجیکٹ. کوئی کہہ سکتا ہے سر میں نے تو کہیں پڑھا تھا ٹو فرام ڈیٹ سبجیکٹ, وہ بھی ٹھیک ہے. سبجیکٹ ڈیٹ ٹو فرام, وہ بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, سبجیکٹ ٹو فرام ڈیٹ, وہ بھی ٹھیک ہے. بس یہ ان میں لائن نہیں چھوڑیں, بس یہ ہم نے ایسے بنا دیا. جی 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 ڈیٹ اس طرح لکھ دی 24 مئی 2025. 2 لکھ دیا کاشف سلیم, وہ بھی ای میل میں بھی آتا ہے. کاشف سلیم کے کوما لگا کے میں نے ڈیزگنیشن کیا بولا, اکاؤنٹس آفیسر.
فرام طلحہ سلیم. اب تم سوچو گے کہ کاشف سلیم سر طلحہ کے بھائی ہیں, تو میرا کوئی بھائی نہیں ہے. بولیے واؤ. ٹھیک ہے, اچھا یہ نیم اینڈ ڈیزگنیشن ہم نے دے دیا, اور پھر سبجیکٹ لائن آ جاتی ہے. جو بھی بات ہوگی ڈیٹ ٹو فرام سبجیکٹ کے بعد ہم میمو لکھنا شروع کریں گے. صلاۃ العصر انشاءاللہ وی آر کمنگ ٹو پرفارم 2 prayers together, عصر اینڈ مغرب انشاءاللہ. یہ عصرین والمغربین ٹوگیدر. استغفر اللہ. نہیں, ہم نے کل بھی بریک ایسی دی تھی کہ آدھے گھنٹے کی بریک. آؤ کمنگ. پیارے بچوں سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے, کمنگ. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دا لیجنڈ. اب نہ ہمیں پتہ ہے کہ تم لڑکے ہو, نہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ تم لڑکی ہو, تو بہرحال تمہارا ایمان اچھا ہے کہ تازہ ہو گیا. تو چاہے بردر ہو چاہے سسٹر ہو, ایمان تو تازہ ہونا ہی چاہیے. ٹھیک ہے, نام ویسے ابھی تو تم لیجنڈ ہو. ٹھیک ہے, کل بھی ایک بینٹن آئے ہوئے تھے, آج بینٹن نہیں آئے ہوئے. رائٹ, ویری نائس ویری نائس. مس بشرا ایکسلنٹ. تو اپنا جو ہے نا پروفیشنلی ہمیں دا لیجنڈ, بینٹن اس طرح کے نام نہیں رکھنے چاہیے, بلکہ ہمیں پروفیشنلی اپنے نام رکھنے چاہیے جو اصلی نام ہو وہی. اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. ایمان دادا سے مجھے اصل میں ایک کلام کچھ یاد آ رہا تھا, لیکن وہ پورا یاد نہیں آ رہا, تو میں سوچ رہا تھا کہ پھر آپ کو میں نہیں سناتا, لیکن اس کی ایک لائن یاد آ رہی ہے. سنا دوں؟ ایک لائن بہت زور سے یاد آ رہی ہے, تو میں سنا دیتا ہوں. میں اپنے خدا سے خدا مانگتا ہوں, کوئی مجھ سے پوچھے میں کیا مانگتا ہوں. میں اپنے خدا سے خدا مانگتا ہوں. تو یہ کہ ہم اپنے اللہ سے اللہ کو ہی مانگتے ہیں. صحیح ہے. یہ جو ہم نے نقلی محبتیں کرتے ہیں نا یار, یہ کیا محبت. اصل محبت تو کیا ہوتی ہے کہ اللہ کو پا لینا. کیونکہ یہ ایک خوبصورت, وہ 2 خوبصورت, وہ 50 حسینائیں, وہ 60 خوبصورت, وہ 1000 خوبصورت, کتنے خوبصورت. ان تمام کروڑوں اربوں کھربوں خوبصورتیوں کو بنانے والا خود کتنا خوبصورت ہوگا. خود وہ خالق کیا خوبصورتی اس کی ہوگی کہ کہتے ہیں کہ جس یوسف علیہ السلام خوبصورت تھے نا, تو چند تھیں وہ جو آئیں زلیخا کی دوستیں, تو وہ حیران ہو گئیں اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر. تکتے تکتے اپنی انگلیاں ہی کاٹ ڈالی, پتہ ہی نہ چلا. تو کسی کا حسن کتنا ہوتا ہے, تو اس کو بنانے والا, واہ لیجنڈ بھائی کہہ رہے ہیں, یعنی بھائی ہے, کہہ رہے ہیں 70 حوریں بھی خوبصورت. جی ان 70 کیا کروڑوں حوروں کو بنانے والا خود خالق کتنا خوبصورت. تو بات یہ ہے کہ وہ خود خالق اتنا خوبصورت ہوگا کہ جب پردے ہٹیں گے جنتیوں کو دیدار ہوگا, تو اس دیدار کر کر وہ لوگ دیکھتے ہی رہ جائیں گے. اللہ رب العزت اتنے حسین ہیں, اتنے حسین ہیں, اتنے حسین ہیں, فل نور ہی نور ہے. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرہ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور, نور اپون نور. کیا بات ہے. اللہ رب العزت اتنے پیارے ہیں, اتنے خوبصورت ہے کہ جب وہ مسلمان, وہ سارے جنتی جب اللہ کو دیکھیں گے تو دیکھتے ہی رہ جائیں گے, دیکھتے ہی رہ جائیں گے. آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی, سالوں گزر جائیں گے. یس حسیب اللہ, میں حافظ ہوں. تو سالوں گزر جائیں گے, گزر ہی جائیں گے, اور وہ دیکھتے ہی رہ جائیں گے, اور وہ بس اس میں وہاں سے جانا بھی نہیں چاہیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے بھائی جاؤ اپنی جنت میں کو جا کے مزے کرو, لیکن وہ دیدار کرنا چاہیں گے. تو اللہ کرے کہ ہمیں یہ شوق اور یہ ذوق پیدا ہو جائے. جس کو اللہ سے ملاقات کا شوق ہوتا ہے, جس کے اندر وہ اللہ کے نور کو دیکھنے کا شوق ہوتا ہے, اللہ کے ساتھ محبت جو کرتا ہے, پھر وہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے نماز میں پیش کر دیتا ہے. اور وہ نماز وہ ایسی نہیں ہوتی جو ایکٹنگ ہماری ہوتی ہے, کھڑے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر, سجدہ ایک سجدے سے اٹھے نہیں کہ دوسرے سجدے میں چلے گئے, پھر فاسٹ نماز پڑھتے ہیں. تو اصل نماز کا مزہ آ جائے,
میں کسی کی نماز پر ٹونٹ نہیں کر رہا. ہم نے آج عصر کی نماز بھی فاسٹ پڑھی تھی, اس کی بات نہیں کر رہا. میں ایک بات کر رہا ہوں کہ ہم لوگ عام نمازیں, بعض لوگوں کو میں مسجد میں دیکھتا ہوں کہ وہ ایک سجدے سے یوں 2 سجدے سے فاسٹ کرتے ہیں. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے نا کہ جس میں فرمایا کہ امانت میں خیانت کیا ہوتی ہے, تو اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ بڑا ہی خطرناک, یعنی اس کا وہ ہے جو نماز میں بھی خیانت کرے, تو نماز میں خیانت ہی ہوتی ہے. تو اب دیکھو کہ اتنے پیارے اللہ ہیں, اتنے خوبصورت اللہ ہیں, میں اس اللہ کے سامنے جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہوں, مزہ آ جانا چاہیے. اور اللہ کرے کہ انشاءاللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ ورک شاپ تو کہیں اور چلی گئی. یار یہ بھی ورک شاپ ہے. دیکھو آج ہمیں موقع مل گیا آپ کے ساتھ بات کرنے کا, یہاں بھی ریکارڈ ہو رہا ہے, وہاں بھی ماشاءاللہ آپ لوگ بھی ریکارڈ کر رہے ہوں گے. تو بات یہ ہے کہ اصل ہم اللہ کی محبت کو پالیں. جس شخص کے اندر اللہ کی محبت آ گئی, میں عجیب بات آپ کو بتاتا ہوں, جس شخص کے اندر اللہ کی محبت آ گئی, یہ دنیا کی محبتیں آتی ہیں نا تو دل ٹوٹ کے چکنا چور ہوتا ہے, اور انسان ٹوٹ کے بکھر جاتا ہے, اور اس کے بال جو ہے وہ بکھر جاتے ہیں, اور وہ یادوں میں گم ہوتا ہے, اور اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو وہ جو ہوتا ہے نا وہ بالکل فضول ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کا دل غم زدہ ہو جاتا ہے. جب وہ ایس ایم ایس کی یا موبائل کی ٹو نہیں بجتی تو اس کا دل ہر وقت ڈسٹرب رہتا ہے. اور کبھی تو وہ کہہ دیتی ہے کہ میں تم سے رابطہ نہیں رکھتی, تو پھر وہ پنکھے سے لٹک جاتا ہے اور مر ہی جاتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن جس کو اللہ سے محبت ہو جائے وہ مرنا کیا, وہ تو انجوائے کرتا ہے, وہ مزے کرتا ہے. اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ پیس عطا فرماتے ہیں. پیس بولے تو اللہ تعالیٰ امن عطا فرماتے ہیں. امن مطلب سکون. کسی اللہ والے نے کہا اگر دنیا کے بادشاہوں کو اور امیروں کو پتہ چل جائے کہ اللہ والوں کے اندر, یعنی اللہ سے محبت کرنے والوں کے دل میں کتنا امن ہے, وہ ہمارے سکون کو کھینچنے کے لیے آ جائے. سمجھ آئی؟ وہ بادشاہ وقت ہوتا ہے اور وہ اپنے بستر پر کروٹیں بدلتا ہے, اس کو نیند نہیں آتی. لیکن جس کے اندر اللہ کی محبت آ جائے, جس کے اندر اللہ کا نور آ جائے, جس کے اندر اللہ کا تعلق آ جائے, جس کے اندر اللہ کی دوستی آ جائے, آئے ہائے. ہم کہتے ہیں نا میری بڑی بیک ہے, کون ہے بھائی؟ ایم کے میرے پیچھے. میری بڑی بیک ہے, کون ہے بھائی؟ بلاول بھائی میرے پیچھے. بھٹو پی 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 پی. صحیح ہے. تیرے پیچھے کون؟ میرے پیچھے وڈیرا سائی. تیرے پیچھے کون؟ میرے پیچھے ویگو والا میرا چاچا. ٹھیک ہے, ہیلو. جس کا بیک اللہ رب العزت ہے, جس کے ساتھ اللہ ہے. اور اللہ کیا؟ اللہ فرما رہے ادعونی استجب لکم, تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. وہ اللہ کہ جس سے ہمیں بات کرنے کے لیے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جس سے ہمیں بات کرنے کے لیے کوئی کانٹیکٹ نمبر نہیں ملانا, واٹس ایپ نمبر نہیں ڈھونڈنا, بلکہ ڈائریکٹ ہمیں پتہ ہے یا اللہ. اینڈ اللہ نوز اینڈ لسنس ٹو یور عربک, یور انگلش, یور پشتو, یور سرائکی, یور پنجابی, یور بلوچی, یور بروہی, یور آل لینگویجز واٹ ایور میمنی. ٹھیک ہے, تم گجراتی بولتے ہو, اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسی لینگویج میں بات کرو. اینڈ اللہ نوز آل تھاؤزنڈ آف لینگویجز اللہ ہیز کریٹڈ. زبان ایک ہی ہے نا, ایک ہی ٹکڑا ہے. ٹھیک ہے, یہی زبان پشتو بولتی ہے, یہی زبان انگلش بولتی ہے, یہی زبان جو ہے عربک بولتی ہے. واو, بولیے سبحان اللہ. آج ہم بولیے واو نہیں کہہ رہے, سبحان اللہ, کیا قدرت ہے اللہ کی. تو ہم اللہ کرے کہ اللہ کی محبت میں ہم آ جائیں اور یہ محبت ہمیں مل جائے, تو وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے. دنیا تو آٹو ملے گی, جب اللہ سے محبت کریں گے تو کیا اللہ تعالیٰ ہمیں سی اے نہیں کروا دے گا؟ یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہیں. کیا اللہ ہمیں ویگو نہیں دے دیں گے؟ کیا ہمارے پاس بھی کراس نہیں آ جائے گی, فارچونر نہیں آ جائے گی؟ دنیا تو اللہ تعالیٰ یوں پہ گے, اے لے جا پھڑ, واٹ ایلس یو وانٹ. پھر میں دعا کروں گا یا اللہ یہ گاڑی تنگ کر رہی ہے, اللہ اچھی گاڑی دے دے, آمین. ہاں کیا مسئلہ ہے؟ اور ہم لوگ سمجھتے ہیں تو اللہ جس کی یعنی بیک پہ پاورفل اللہ آ جائے, جو تمام ٹرمپوں کو بنانے والا اللہ, تمام لیڈروں کا اللہ, سب کی کمانڈ اس کے ہاتھ میں, تو زبردست بات ہے. صحیح ہے. تو ہم کہتے ہیں ہمارا باس نہیں مان رہا, ہمارا پریزیڈنٹ نہیں مان رہا, ٹھیک ہے, ہمارا جو میری کمپنی کا جو چیئرمین ہے وہ بات نہیں مان رہا. تو بھائی تم نے اگر اس اللہ سے, اس لیڈر سے, اس بادشاہ سے, اس مالک سے, اس حاکم سے, وہ جو ہمارا باس ہے نا, کمپنی کا اونر ہے, اس کا دل بھی اللہ کے ہاتھ میں. تو میں اگر کہہ دوں یا اللہ کمپنی کے اونر کو بولیے نا کہ میری سیلری بڑھا دے, کیوں نہیں اللہ بول دے؟ یہ دوست کی دوستی اللہ تعالیٰ حق ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بہترین وفادار دوست ہے. تو اگر اللہ کے ساتھ ہم دوستی کر لیں, کیا ہی بات ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. یہ الحمدللہ نماز کی برکت. آج نماز ہم نے ایسی پڑھی کہ اس میں اللہ کے ساتھ کنیکشن ہوا اور یاد آ گیا. ہاں پیارے بچوں, لیٹس کم بیک. واو, بیان ہو گیا آج تو آٹومیٹک, تو اچھی بات ہے. لیٹس کم بیک اینڈ دس از 6:36. ہم نے تقریباً آج ماشاءاللہ 1 آور کی بریک لے لی. پھر ونس اگین بولیے واو. لیکن اس بریک میں میں امید کرتا ہوں, دیکھو جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوتا ہے نا, اب میرا جو ٹاپک ہے وہ چینج ہو گیا ہے, تو جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوتا ہے
جو اصلی کا چارٹرڈ، یہ نقلی والے ہوتے ہیں جو اسکرولنگ کرتے ہیں، یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھوڑی ہوتے ہیں، یہ پی آر سی کے بچے ہوتے ہیں. جو پڑھنے والا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوتا ہے، جو اصلی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، جو اے سی اے بنے گا، جو ایف سی اے بنے گا، وہ کون ہوتا ہے؟ ٹائم ویسٹ نہیں کرتا. ایون کزنوں کی شادیوں میں بھی نہیں جانا پڑتا کئی دفعہ. یار منا بھائی تم اتنی ببل بنا رہے ہو اتنے بڑے بڑے، یہ کیسے سیکھا تم نے؟ اتنا بھلایا جا رہا ہے یار چنگم کلاس میں نہیں کہا کرو. صحیح ہے. تو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جو ہوتا ہے نا وہ ٹائم ویسٹ نہیں کرتا. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس دوران میں ہو سکتا ہے 1 آرٹیکل کم سے کم ریڈ کر لیا ہو. ہاں نقلی والا سی نہیں بننا، لیجنڈ بھائی، لیجنڈ بننا ہے. نیت کرو آج، یا اللہ مجھے لیجنڈ بنا دے. ٹھیک ہے، چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کا لیجنڈ بنا دے. اصلی والا تو اصلی والا جو ہوگا وہ ریڈنگ کرے گا، پڑھے گا، ٹائم ضائع نہیں کرے گا، وہ تھیوری پڑھے گا، وہ آئی ایف آر ایس پڑھے گا، وہ آئی ایس پڑھے گا. صحیح ہے نا. اور یہ ببل والا بھائی نے ببل کھا کے جیسے لنچ کرتے ہیں نا، اس کے بعد اب پانی پی لیا ہے، اب کہہ رہا ہے الحمدللہ. ہو سکتا ہے بیچارے نے لنچ نہ کیا. کیوں بھائی؟ واہ. تو پیارے بچوں، لیٹس کم بیک ٹو دا ٹاپک اینڈ وی ہیو ڈسکسڈ اباؤٹ میمورینڈم. میمورینڈم کے اندر ایک بات رہ گئی تھی، وہ آپ کو بتاتا چلوں. وہ یہ ہے کہ دیکھو ڈیٹ ٹو فرام سبجیکٹ ہم نے اگر کر لیا تو آفٹر دس وی آر ناٹ سپوز ٹو اینڈ اٹ ود یور سنسیئرلی. یور سنسیئرلی اس میں نہیں ہے، اس میں سگنیچر کے ایس ڈی نہیں ہے، اس میں میرا نام نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ سب کچھ ایوری تھنگ از ناٹ دیئر. اونلی I will start my content, I will keep on writing, I will keep on writing and I will end it automatically. سمجھ گئے؟ نہیں سمجھے؟ میں نے یہ لکھا جہاں میرا میمورینڈم اینڈ ہو گیا اٹ از اینڈیڈ. ٹھیک ہے. پریسی پہ آنے کا بول رہے ہیں بھائی، کہہ رہے ہیں اب ریڈنگ پر آ جائیں. بات سمجھ آ گئی؟ میمورینڈم ایوری ون. اچھا ایک بات اور، ڈیٹ ٹو فرام سبجیکٹ کے حوالے سے، اگر مجھے نام نہیں پتا تو میں نام نہیں لکھوں گا اور میں صرف ڈیزگنیشن لکھ دوں گا. اگر مجھے ڈیزگنیشن بھی نہیں پتا اور صرف نام پتا ہے تو میں صرف نام لکھ دوں گا. اور اگر مجھے فرام میں بھی اگر میں اپنا نام نہیں بتانا چاہ رہا تو میں صرف ڈیزگنیشن لکھ دوں گا، اور اگر ڈیزگنیشن نہیں بتانا چاہا تو نام لکھ دوں گا. یعنی یو کین رائٹ اینی ون از ویل، لیکن لکھنا ضرور ہے. اے بی سی ایکس وائی زیڈ بھی لکھ سکتے ہو. لب پہ آتی ہے دعا بن کہ تمنا میری. آواز آ رہی ہے نا؟ اسی لیے تو میں نے لپے آتی سنایا. وہ کہہ رہا آواز نہیں آ رہی. تو مسٹر احمد بھائی فرام فیصل آباد، آواز آ رہی ہے یار. اور حماد یہی تو میں نے کہا کہ کلوزنگ نہیں ہے، بس جہاں میرا آرٹیکل اینڈ ہوگا وہیں میرا کلوزنگ ہو جائے گی. کلوزنگ بس. وہ کہہ رہے ہیں لپے آتی ہے سنائے. احمد بھائی کو آواز کیوں نہیں آ رہی بھائی؟ احمد بھائی آپ کا انٹرنیٹ خراب ہے. اوکے. آواز آ رہی ہے؟ ہاں سراج بھائی سمجھ گئے سر، جوک کر رہے ہیں. ارے سر مستی کر رہے ہیں جی. لیکن یہ جو فیصل آباد سے ساتھی ہیں احمد بھائی، ان کو آواز پھر بھی نہیں آ رہی. ان کو اصلی میں واقعی میں آواز نہیں آ رہی. یہ سارا انہی کی وجہ سے تو ہمیں کرنا پڑا ہے بھائی. ہیلو. اب دوبارہ پوچھتے ہیں ان کو آواز آ رہی ہے نہیں. احمد بھائی کیا آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ارے واہ شکر الحمدللہ، آ گئی. تھینک یو. اچھا جی، میمو میں سیلوٹیشن آئے گی. اوہ یس، اچھا سوال. میمو میں سیلوٹیشن آئے گی. چلو آپ لوگ بتا دو. ڈیئر سر، ڈیئر کاشف آ جائے گی. ٹھیک ہے. اب میں جان بوجھ کے دوسرا والا لکھ رہا ہوں، ٹو فرام
ڈیٹ سبجیکٹ کر کے لکھ رہا ہوں تاکہ بچوں کو کنفیوز کر دوں. پھر کچھ لوگ پوچھیں گے سر آپ نے پہلے تو اس طرح بنایا تھا. ہاں بالکل سیلیوٹیشن آئے گی, کیونکہ ظاہر ہے جس کو ہم کر رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں فار ایگزامپل ڈیئر میڈم. اب سر ہی بولے جا رہے ہیں تو لوگ کہیں گے یار میڈم کا تذکرہ نہیں کرتے. ہیلو, ٹھیک ہے, تو ڈیئر میڈم پریسی میں ہم آ رہے ہیں, پریسی میں ہم آ رہے ہیں, پریسی میں ہم آ رہے ہیں. ایک لائن اسکپ کر دیں گے بالکل. جب ہم بیڈ نیوز کو انڈائریکٹ اسٹریٹجی پر دیتے ہیں تو گڈ نیوز کو کس اسٹریٹجی پر دیں گے؟ ڈائریکٹ. جب بھی خوشی کی خبر ہوتی ہے ہم جاتے ہی ملتے ہیں اور بھائی بہت بہت مبارک ہو. تو اسی طرح جب بری خبر ہوگی تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ بری خبر ہم ڈائریکٹ نہیں بتائیں گے, بری ہم کہیں گے بہت ہی اچھے تھے, پھر ہم کہیں گے ان کا انتقال ہو گیا, ٹھیک ہے, اور پھر ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے. تو اس طرح کر کے یہ پوری اسٹریٹجی آپ نے نوٹ کی. بہت اچھے تھے, انتقال ہو گیا, اللہ ان کو جنت نصیب کرے. تو ہم اس طرح انڈائریکٹ اپروچ میں بفر اور ریزن, کیوں انتقال ہوا, ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور پھر ان کا انتقال ہو گیا, اور پھر جو ہے وہ اللہ ان کو جنت نصیب کرے. تو ہم پوری اسٹریٹجی لگاتے ہیں بیڈ نیوز کی. اچھا, میمو 6 میں آ سکتا ہے, میمو 5 میں بھی آ سکتا ہے. تو سمجھ گئے, میمو میں سیلیوٹیشن آئے گا انشاءاللہ. آگے بڑھیں, ریڈنگ کی طرف جائیں. ریڈنگ میں 30 مارکس ہو گیا نا, میمو بھی ہو گیا, لیٹر بھی ہو گیا. ای میل آتی نہیں ہے, اگر آ گئی تو ای میل والا فارمیٹ لگا دینا اور ای میل آئی ڈیز لکھ دینا ٹو فرام کے اندر. ٹو میں بھی ای میل آئی ڈی لکھ دینا اور فرام میں بھی لکھ دینا, لیکن آئے گا نہیں, ٹھیک ہے. اور رپورٹ بھی ایک چیز ہے, رپورٹ بھی ایگزام میں نہیں آتی, پریسی آئے گی تو اس کے بارے میں ہم بات کر لیتے ہیں. ای میل میں بی سی سی بھی لکھ دو, سی سی بھی لکھ دو تو کوئی حرج نہیں ہے. اچھا, تو ہم بات کریں ریڈنگ کی. ریڈنگ کے 3 پارٹ. One is reading comprehension. Another is کیا کہیں گے اس کو, finding key points. یہ میں فی الحال 10 مارکس لکھ رہا ہوں, کہیں کہیں 8 مارکس ہوتا ہے, کہیں 10 مارکس ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اگر یہ 8 کا ہوا تو یہ 12 کی پریسی ہوگی, اور اگر یہ 10 کا ہوا تو وہ بھی 10 کی ہوگی. کتنے کی؟ 10. تو یہ ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 30 مارکس, ٹھیک ہے. لیجنڈ بھائی کہہ رہے ہیں ڈیٹیل میں پریسی کی بات کرنی ہے. ریڈنگ کمپریہنشن کے اندر in the exam situation you are going to have 5 questions will be there. Each question will have 4 options. Somewhere you may have to choose 2, or somewhere you will have to choose only 1 option. In options میں مسئلہ یہ ہے کہ some options are very close to each other. تو پھر آپ نے کیسے پتا چلے گا which one is the right one؟ تو پھر یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ جو 0.00001 سے بھی ذرا سا بھی زیادہ بہتر ہے that is the right answer. ٹھیک ہے. تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے 2 بالکل کلوز ہوتے ہیں, but then you have to choose the best test. جیسے آپ نے سرز نہیں سنا تھا تو بیسٹ ٹیسٹ بھی نہیں سنا ہوگا, ٹھیک ہے. تو بیسٹ ٹیسٹ جو ہے نا وہ بیسٹ سے بھی بیسٹ, اعلیٰ, تو وہ جو ہے آپ نے چوز کرنا ہے. انڈرسٹوڈ؟ ہیلو. اچھا, یہ 5 ہوں گے, اور یہ بالکل ایسے نہیں ہوں گے نیم دا سن آف دا کوبلر. میں نے پہلے ہی بتائی ہوگی یہ مثال نا, who was the son of the cobbler. تو اب آپ نے یہ نہیں کہنا کاشف was the son of the cobbler. اس طرح کے سوالات نہیں ہیں, تھوڑے سے انالیٹیکل لیول کے ہوں گے, تھوڑا سا دماغ لگا کر خود سے اس کے جواب دینا ہوگا, یعنی آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا. تو you will choose it easy. میں نے وہ کہاں سے دیا تھا؟ وہاں سے دیا تھا. ہاں صحیح ہے, اسی لیول کا ہے. آئی کے بلکہ یہ بھی پاس پیپر کا ہی تھا.
تو یہ ہو سکتا ہے یہی آ جائے کسی کو. تو یہ پاس پیپر کا ہی تھا. اور وہ میں نے کس پہ اسٹریس مینجمنٹ والا دیا تھا یا سلیپ والا؟ ویدر کلائمیٹ. ایگزامینر کے اسی طرح کے ٹاپک ہوتے ہیں, کلائمیٹ ہوتا ہے, سلیپ ہے, یا کلچر ہے, اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اچھا اس کے بعد ہم بات کر رہے ہیں. ہاں تو یہ تھوڑے سے بارہ ادھر زیر لگانا ہوگا, لیول وہی تھا, تم کر لو گے انشاءاللہ, بلکہ یہ تو بہت آسان ہوگا تمہارے لیے. اچھا سیکنڈ جو ٹاسک ہے اس میں ایکچولی وہ پریسی کا ہی اسٹیپ 1 ہے, اسٹیپ فار سمری رائٹنگ. سمری لکھنے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم کی پوائنٹس نکالیں. یہ ایک ٹیکسٹ ہے, اس میں ظاہر ہے ایوری تھنگ از ناٹ امپورٹنٹ. آئی ہیو ٹو چوز سم رائٹ پوائنٹس. فار ایگزامپل فرام ہیئر ٹو ہیئر, فرام ہیئر ٹو ہیئر, فرام ہیئر ٹو ہیئر. ٹھیک ہے, اس طرح سے یو ہیو ٹو چوز 8 کی پوائنٹس. اچھا جو انفارمیشن ایسی ہو جس کو ملائیں تو یہ آرٹیکل بنے, وہ انفارمیشن نکالنی. یعنی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ برین اسٹارمنگ کرتے ہیں, فش بون بناتے ہیں, یا پھر آپ کو یاد ہوگا آپ ایفینیٹی بناتے ہیں. ٹھیک ہے, جو پوائنٹس مل کر آرٹیکل بنتا ہے یہ ریورس انجینئرنگ ہے. آرٹیکل میں سے ہم نے یہ والے پوائنٹ نکالنے ہیں. کیا خیال ہے, نکال لو گے؟ مشکل ہے؟ آسان ہے نا. تو اس طرح کے کی پوائنٹ کہاں ملیں گے؟ ہر پیراگراف کا پہلا جملہ. ہر پیراگراف کا پہلا جملہ کیا ہوتا ہے؟ ٹاپک سینٹنس, اس کو پک کر لو. ٹھیک ہے, اسی طرح انٹروڈکشن کا آخری جملہ کیا ہوتا ہے؟ تھیسس, اس کو پک کر لو. میں بتا تو رہا ہوں لیکن تم اس کو جب پڑھو گی نا تو تمہیں آٹومیٹک, ابھی بھی ہم پریکٹس کر کے دیکھ لیں گے کہ تمہیں اس میں سے کی پوائنٹس ملنے بھی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ انہوں نے تھیسس پہلے میں لکھا ہو تم اس کو اٹھا لو. یعنی پہلے تو تم ایک جنرلی آئیڈینٹیفائی کر لو, لیکن اس کے بعد تم دیکھ بھی لو کہ کیا اس میں کی پوائنٹس ہیں بھی یا نہیں. ایسا تو نہیں, ایکسٹرا بات ہے. تو انٹرو کا لاسٹ سینٹینس, اسی طرح ہر پیراگراف کا پہلا سینٹینس, اسی طرح پیراگراف کے اندر کوئی ایسی خاص بات جو ویری امپورٹنٹ ہے, ریلیونٹ ہے ٹو دا ٹاپک, اور پھر کنکلوژن کے اندر سے ایک کی پوائنٹ. اب تم دیکھو گے جب یہ تمہارے پاس نکل آئیں گے بالکل ایسا ہی ہو جائے گا جیسے تمہارے پاس کی پوائنٹس ہیں, اور پھر ان کو یوز کر کے تم پورا آرٹیکل لکھ سکتے ہو. تو اس طرح کے کی پوائنٹس نکال لیں. آسان ہے مشکل ہے؟ آسان ہے. اچھا نارملی تو انشاءاللہ یہی ہوگا کہ ایک پیراگراف ہوگا, اسی کے 8 پوائنٹ نکال لیں اور اسی پر پریسی لکھنی ہے. لیکن کسی کو ایسا بھی ہو سکتا ہے, کوئی بیٹھا ہوگا, کسی نے اگر پہلے پیپر دیا وہ بتائے گا, کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو اس کا کی پوائنٹ کا ٹیکسٹ الگ دیا ہوا ہے اور سمری کا ٹیکسٹ الگ دیا ہوا ہے, 2 آرٹیکل دیے ہوئے سیپریٹ. تو اگر الگ ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, جو کی پوائنٹس سے اس کے نکال دیے اور دوسرے آرٹیکل کو پڑھ کے اس کی سمری لکھ دی, تو یہ بھی کر سکتے ہو ڈپینڈنگ اپون دا سچویشن. تو یوں بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ سمجھ میں آئی بات کہ میں کیا بتانا چاہ رہا تھا؟ اٹس لائک گوئنگ بیک ٹو یور رائٹنگ اسٹیجز. جیسے رائٹنگ میں پہلے تم آؤٹ لائن کا ڈیٹا نکالتے ہو, پھر اس ڈیٹا کو کنیکٹ کر کے ایک آرٹیکل لکھتے ہو. فائنڈنگ کی پوائنٹس کے اندر تم پہلے ریڈنگ کر رہے ہو, پھر وہاں سے کی پوائنٹ نکال رہے ہو جو کہ کنیکٹ کر دے. تو وہ ہم کر لیتے ہیں, لیجنڈ بھائی ابھی کرتے ہیں انشاءاللہ, وی آر آن اٹ انشاءاللہ. تیسرا جو اس کا ٹاسک ہے وہ ہے سمری رائٹنگ. سمری کے بارے میں ایک بات بتا دوں کہ شوڈ ناٹ بی کاپیڈ فرام دا اوریجنل. سمری بولے تو پریسی, شوڈ ناٹ بی کاپیڈ فرام دا اوریجنل. ایک تو کاپیڈ نہ ہو, نہ ہی کوئی سینٹینس, نہ کوئی پیراگراف, نہ کوئی ورڈ. ہاں کوئی ایسا ورڈ ہے, اگر ٹاپک ہی گولڈ ہے تو ظاہر ہے گولڈ کو تو ہمیں کاپی کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, یعنی ایک ایسا ٹرم ہے جس بارے میں بات ہو رہی ہے, طلحہ بھائی کی بات ہو رہی ہے, تو طلحہ کا تذکرہ تو بار بار آئے گا ہی. ٹھیک ہے, تو گولڈ کا تذکرہ آئے ہائے کیا بات, گولڈ اور طلحہ, ڈائمنڈ اور طلحہ, صحیح ہے نا, صحیح ہے. تو ہیوی چیزوں سے کنیکٹ کر رہے ہیں نا. تو پوائنٹ یہ ہے کہ جس کا بات ہو رہی ہے, جس بارے میں بات ہو رہی ہے, جو ناؤن ہے اس کا تو بار بار تذکر آ سکتا ہے, بٹ ادروائز یو ہیو ٹو اوائڈ اٹ. ٹھیک ہے. اچھا اوئے ہائے ہائے, میڈم اقرا کہہ رہی ہیں کون طرح, بالکل یہی والی بات. ٹھیک ہے, سمری کو پریسی بھی کہتے ہیں, پریسی کو سمری بھی کہتے ہیں, کلائمیٹ کو کلائمیٹ ہی کہیں گے. ویری نائس. تو ایک یہ بات ہوگی. دوسری بات سمری کے اندر یہ ہے
کہ it should look a new content. ایسا نہ ہو کہ یہ لگے کہ وہ اسی کا پارٹ ہے. یہ ایک نیا کانٹینٹ دکھنا چاہیے, ایک انڈیپینڈنٹ آرٹیکل نظر آئے. انڈیپینڈنٹ سمجھ رہے ہو, بالکل نئی چیز نظر آئے. یعنی یو کین چینج دا اسٹرکچر آف دا اوریجنل, کچھ پوائنٹس کو اوپر نیچے کر سکتے ہو, ٹھیک ہے, بٹ بالکل کور بات آئے گی. وہ آرٹیکل تھا 500 ورڈ کا, تم جو پیراگراف دے رہے ہو وہ 70 ورڈ کا دے رہے ہو, ٹھیک ہے. تو یہ بالکل انڈیپینڈنٹ ہوگا, ووکیبولری اس کی نیو ہوگی اور ڈفرینٹ ہوگی, ٹھیک ہے, اور پیراگرافنگ فارمیٹ اسٹرکچر ڈفرینٹ ہوگا. اور ایک بات اور ہے کہ یو کین ناٹ ایڈ, یو کانٹ ایڈ نیو بات, نئی بات ایڈ نہیں کرو گے. یعنی جو رائٹر نے, آتھر نے لکھا ہے, یو ول اونلی مینشن دیٹ. آتھر کا ویو پوائنٹ بھی چینج نہیں کریں گے, نہ ہی آتھر کی بات میں کوئی اور نیا ایڈیشن لائیں گے, نہ ہی آتھر کا ویو پوائنٹ چینج کریں گے. اگر آتھر کہہ رہے ہیں کہ سرطلہ بہت ہی زبردست طریقے سے پڑھاتے ہیں تو یو کین ناٹ سے کہ سرطلہ اچھا نہیں پڑھاتے. اور اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ سرطلہ ایک ٹیچر ہے تو تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سرطلہ ایک مولانا ہے, ٹھیک ہے, قاری صاحب ہے. سمجھ میں آ گئی؟ تو پوائنٹ یہ ہے کہ یو کین ناٹ انکلوڈ اینی نیو انوینشن, نیو بات. ہاں, یور آرٹیکل شوڈ سمرائز دا ایکچوئل کانٹینٹ ان اے ڈفرنٹ وے, ان اے نیو اسٹرکچر, اینڈ اٹ شوڈ لک ایز اف اٹ از انڈیپینڈنٹ. اچھا, ایک اور بات انڈیپینڈنٹ میں یہ ہے, ایسا نہ لگے کہ انہوں نے جملے پھینکے ہوئے. جملے پھینکے ہوئے نہیں ہیں. اگین, مور اوور, فردر مور, بالکل ایسا لگے جیسے ابھی ایک آئیڈیا سے دوسرا آئیڈیا کنیکٹ ہو رہا ہے. فار ایگزامپل, صحیح ہے, تو یہ اس کے پوائنٹس کو لے کر ہم نے لکھنا ہے. تو اگر ہم کٹ شارٹ کریں تو پریسی کو لکھنے کے لیے پہلے کی پوائنٹس آئیڈینٹیفائی کر لیے, پھر ان کی پوائنٹس کو اپنے ذہن میں کنیکٹ کر دیں کہ کس بات کو کہاں لے کر جانا ہے, اور پھر اس کو ری رائٹ کر دیں اپنے اون سے, اور پھر اس کو ایک دفعہ ریویو ضرور کریں. اسٹیپ نمبر 1 پلاننگ. رائٹنگ کا اسٹیپ کیا تھا؟ پلاننگ. رائٹنگ کا دوسرا اسٹیپ ڈرافٹنگ, یعنی لکھنا. اور ڈرافٹنگ کے بعد جو کام ہم نہیں کرتے وہ کیا ہے؟ ریویو اینڈ ایڈیٹنگ. تو ریویو ضرور کریں. تم لوگ جب خود ریویو کرو گے ایگزام میں اپنے ہی ایسے کو, تو اس میں تم خود غلطیاں نکالو گے. اسپیلنگ کی غلطی بھی خود آئے گی. وہاں اسپیلنگ میں یہ نہیں ہے کہ انڈر لائن ہو جائے ریڈ کلر سے, تو تم نے خود اسپیلنگ کی غلطی بھی نکالو گے, سینٹینس اسٹرکچر کو چینج بھی کرو گے, کوئی آئیڈیا کو ڈیلیٹ کر کے یو ول ایڈ نیو آئیڈیا. تو یہ 3 چیزیں یاد رکھنی ہے, پلاننگ اینڈ ڈرافٹنگ اینڈ ریویوئنگ. تو یہ تینوں چیزیں کریں گے انشاءاللہ یور سمری از جکاس. واو. ورڈ لمٹ اس میں 80 to 100, 80 بھی ہو سکتی ہے, 100 بھی مجھے یاد نہیں ہے. یا تو 100 ورڈ ہوں گے یا 80 ہوں گے. کسی کو یاد ہو بتا دیں کتنی ورڈ لمٹ؟ 80 100. جی 100 ورڈ کتنی؟ ہاں, وہ تو ایک عام بات یہ ہے کہ جتنا آرٹیکل ہوتا ہے اس کا 1/3, لیکن یہاں پر تو ورڈ کاؤنٹ دیا ہوگا. 100 ہے نا عثمان, تھینک یو. 100 ہے تو بس 100 سے اوپر 101 نہیں کر سکتے آپ. یہ تو سافٹ ویئر ہے نا, اس میں گنجائش ہی نہیں ہے, 100 سے اوپر نہیں کر سکیں گے. تو پھر آپ کو سینٹینس کو کہیں چھوٹا کرنا ہوگا, کچھ کنیکٹ کرنا ہوگا اس طرح کا. سمری کی, پریسی کی, ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ, تھینک یو. اصل میں کچھ چیزوں کو انہوں نے پچھلے سال 1.5 سال پہلے چینج کیا تھا. پہلے ایسے جو ہوتا تھا 250 ورڈ کا ہوتا تھا, اب 150 کا ہوتا ہے. اسی طرح سے سمری بھی پہلے شاید 80 کی تھی, اب جو ہے. سر عدنان لکیریں مار رہا ہے. عدنان بھائی لکیریں نہ ماریں, چلے میں ادھر سے باؤنڈ بھی کر دیتا ہوں. بولیے واؤ. اب آپ لکیر نہیں مار سکتے, اب میں مار سکتا ہوں. کیسا؟ میں آرٹسٹ ہوں نا.
ہاں تصویر لے لو. پریئرز فار یور BWCS لاسٹ چانس اٹمپٹ. ہاں اسکرین پہ اپنا فیس دیکھیں کیسا, میں سمجھا نہیں. سر بچے بتا رہے ہیں ہیلو کہ MCQ 10 ہوتے ہیں 20 مارکس کے اور سمری 10. افرا تھینک یو سو مچ. کچھ بچوں کے کچھ چیزیں چینج بھی آ جاتی ہیں کبھی, تو اس سے گھبرانا نہیں ہے. اگر 10 سوال آ گئے تو بولیے واؤ آئی ڈو اٹ, ٹھیک ہے, تو کوئی ٹینشن نہیں ہے. جزاک اللہ. ہمارے کچھ نئے مریدین پیدا ہو گئے یہاں پر. تھینک یو بھائی, تھینک یو سو مچ, تھینک یو. میرا نمبر آپ کے پاس آ گیا ہے, کبھی آپ محبت نامہ بھیج سکتے ہیں. ویسے الحمدللہ I'm شادی شدہ, ہیونگ 3 kids. یعنی محبت نامہ میں دوسرے سن میں کہہ رہا تھا, امید آپ سمجھ گئے ہوں گے. محبت نامہ یعنی کہ آپ کو کوئی اچھی بات کرنی ہو, کوئی مشورہ کرنا ہو. ہمارے بہت سارے پرانے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کنیکٹڈ ہیں اور اچھی اچھی باتیں کرتے رہتے ہیں. اچھا آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ورک شاپ ختم ہو گئی؟ ورک شاپ اس کو ہم کہتے ہی نہیں ہے جس میں پریکٹیکل ایکٹیویٹی نہ ہو. بولیے واؤ. نمبر کس کو دے دوں میں سمجھا نہیں بھائی. ہلو اچھا احمد بھائی کہہ رہے ہیں نمبر دے دیں. یار کل نمبر تو دیا تھا. میں اردو میں انگلش پڑھاتا ہوں جی, میں صرف انگلش پڑھاتا ہوں. اور ایک کورس ہوتا ہے جس کو ہم PPE کہتے ہیں. چلو تھوڑی مارکیٹنگ بھی کر لیتے ہیں. ایک کورس ہوتا ہے جس کو ہم PPE کہتے ہیں. P فار پریزنٹیشن اینڈ دوسرا P فار پرسنل, E فار افیکٹونیس. تو PPE کا کورس ایک مینڈیٹری کورس ہے جو کہ آپ کو کیف لیول کے بیچ کرنا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ دوز ہو ول ڈو PPE فرام ARTT. اور ایک مزے کی بات یہ کہ اس کے لیے آپ کو ملتان سے کراچی آنا پڑتا ہے. بولیے واؤ. یعنی یہ فزیکل ہوتا ہے, یہ آن لائن نہیں کر سکتے. سر ایسے بھی کورسز ہوتے ہیں جی, ایسے جو کورسز ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں HOC, ہینڈز آن کورسز بائی ICAP. HOC کورسز ہوتے ہیں, ان میں سے ایک طلبہ ہی کراتے ہیں, اور یہ الحمدللہ 2015 سے کرا رہے ہیں. کہ PPE کا پرانا نام PCSC ہوتا تھا, PCSC, اور آج کل ہوتا ہے PPE. اور PCSC سے پہلے پتہ ہے کیا ہوتا تھا؟ اس کا نام ہوتا تھا PSTC. بولیے واؤ. تو طلباء اتنے پرانے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو PPE کرنا ہو تو طلباء حاضر ہیں. We will give you confidence and you will deliver your presentations and speeches in English language confidently inshallah. Right? اچھا ہاں حسیب اللہ ویری گڈ. اب سے ICAP بھی ٹیسٹ کرے گا, جیسے BWCS کو ٹیسٹ کرے گا, میرے دونوں کورسز کو اب ICAP جو ہے وہ اچھے طریقے سے ٹیسٹ کرے گا. PPE کو بھی اور PCSC کو, اپنا PRC کو بھی, یعنی کہ BWCS کو بھی. اچھا اڑیبا کہہ رہی ہے اگر فش بون کا کوئی ٹاپک نیگیٹو پازیٹیو دونوں ہو تو پھر کیا کریں گے؟ تو پھر آرگومنٹیٹیو کی اسٹریٹجی اپلائی کر دیں گے. اڑیبا بولے واؤ. عبد الرحمان کے لیے ایک اگین شاکنگ نیوز ہوگی. سر آپ ہر دفعہ کہانی بدل دیتے, ٹھیک ہے. اگر فش بون بھی ہو, فش بون کے اندر ہو اور بالکل لگے کہ آرگومنٹیٹیو کرنا ہے, ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز کی بات آ رہی ہو یا پازیٹیو نیگیٹو آ رہا ہو تو اپلائی کر دو آرگومنٹیٹیو. اس کے اندر کاز ایفیکٹ بھی بنائیں گے اور آرگومنٹیٹیو بھی اپلائی کر دیں گے, مکس. پازیٹیو نیگیٹو کو کنیکٹ کر دیں گے, بالکل کاز اور ایفیکٹ کر کے پازیٹیو نیگیٹو کنیکٹ ہو جائے گا, اور وہ اس کے اندر آرگومنٹیٹیو کی ہم کاؤنٹر آرگومنٹ بھی ڈال دیں گے. بہرحال گھبرانا آپ نے کسی صورت میں نہیں ہے, انشاءاللہ تم لوگ پاس ہو. اچھا کہہ رہے ہیں اپنا فیس دیکھیں, آپ کے فیس پہ ہارٹ آ رہے ہیں. جب ہم اللہ کی محبت میں ڈوب جاتے ہیں, جب اللہ کا تعلق ہو جاتا ہے تو ہمارے چہرے پہ ہارٹ بنا ہوا ہے. استغفر اللہ, اللہ تعالیٰ محفوظ رہے الٹی سیدھی بات کرنے سے. لیکن بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے میرے چشمے کا عکس ہو, کہہ رہے ہیں آپ کے چہرے پہ ہارٹ بنا. اچھا وہ آئے ہائے ہائے, وہ تو میں نے دیکھا ہی نہیں. تم لوگوں کے پاس بھی بنے ہوئے آ رہے ہیں, یہاں تو مجھے نظر نہیں آ رہے تھے. تو یہ چونکہ میرے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ سارے میرے بچے ہیں. ایک دن کسی نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کے کتنے بچے ہیں, تو وہ سوچ رہے تھے کہ میں 2-3 بتاؤں گا. میں نے کہا میرے اب تک میں 2010 سے پڑھا رہا ہوں تو میرے کئی ہزار بچے ہیں. کہہ رہے ہیلو کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا میرے کئی ہزار بچے ہیں. تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں میں آپ کے اصلی بچے پوچھ رہا ہوں. میں نے کہا وہ تو اس زمانے میں 2 تھے شاید. تو اچھا عدنان بھائی تھینک یو سو مچ, آپ نے یہ محبت نامہ لگایا کہ ہمارے سارے بچے ہم سے محبت کرتے ہیں. لیکن یہ میرے پاس ادھر نہیں آ رہا, ادھر تو ٹائلز بنی ہوئی ہیں.
اور وہ ادھر ہارٹس آ رہے ہیں. چل ٹھیک ہے, تھینک یو عدنان بھائی, جہاں بھی آپ خوش رہیے. اے اللہ, میں کہہ رہا ہوں کافی دیر پہلے بھی کسی نے کہا تھا کہ ہارٹ آ رہے ہیں. اچھا یہ عدنان نہیں ہے, عدن ہے. اوکے, تو اب یہ عدن بھائی ہے کہ بہن ہے؟ ایک یہ بھی مسئلہ ہو گیا. نہیں لیکن عدن بھائی پہ جو ہے پکچر بوائے کی آ رہی ہے. پی بی کے ایگزام کب ہوتے ہیں؟ پی بی کے ایگزام اب تک تو مجھے نہیں پتا, پہلے چونکہ یہ ہم لوگ خود ہی اس کو کنڈکٹ کرتے تھے, تو اب ممکن ہے کہ شاید یہ کوارٹرلی لیں گے, کیسے لیں گے ابھی نئی پالیسی 2025 میں اس بات کا ذکر نہیں ہے. پہلے تقریباً 100 آورس کا کورس تھا, 3 مہینے 3.5 مہینے میں مکمل ہوتا تھا. اچھا عدن بھائی ہیں, عدن بھائی. سر میمو کے کانٹیکسٹ کی اسٹارٹنگ اور اینڈنگ کے بارے میں تھوڑا سا گائیڈ کر دیں. اریبا اسٹارٹ ڈائریکٹ کر لیں گے. It is to inform you that the Director Finance is visiting us tomorrow, Sunday, 25 November 2025. Please attend the meeting at 10 a.m. in the auditorium. And come prepared with all the required documents. میڈم اریبا خوش. سر ووکیبلری کے لیے اسٹڈی ٹیکسٹ انف ہے؟ آئے ہائے ہائے, اسٹڈی ٹیکسٹ تو بہت زیادہ انف ہے, سمجھ گئے؟ یعنی کہ اسٹڈی ٹیکسٹ میں اتنا مٹیریل ہے کہ اگر آپ نے اس کو پورا کر لیا تو 5000 ورڈس تو آپ کے پورے ہو جائیں گے. اقرا شیخ, یس, ہم ڈاکٹر بنتے بنتے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننے لگے, اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنتے بنتے ہم ٹیچر بن گئے. تو از اکول ٹو یہ والی رائٹنگ ہوتی ہے. واہ کیا رائٹنگ ہے یہ, تو آپ کو بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوگی, نہیں آ رہی نا؟ زبردست. یہ لو کیا یاد کرو گے. اور بولو. احمد فیصل آباد نے, سر فیصل آبادیز لو یو ویری مچ, تھینک یو. فیصل آباد کی کوئی خاص بات؟ ایک دفعہ میں آیا تھا بس تھوڑی دیر کے لیے اسٹیشن پر, اور پھر میں چلا گیا. اچھا چلیں یار, کچھ پڑھائی کرتے ہیں. لیٹس گو بیک ٹو دا بک اینڈ لیٹس ڈو سم پریکٹیکل ایکٹیویٹی ہیئر ان دا ریڈنگ کمپریہینشن, ورنہ محبت میں ہماری یہ جو پریکٹس ایکٹیویٹی ہے یہ نہ رہ جائے. واو, یہ بھی آج ریلیجیس ٹاپک ہمیں مل گیا بھائی. بولیے واو. نماز پڑھنے کے اثرات, جو سامنے کانٹینٹ آ رہا ہے وہ بھی ریلیجیس آ رہا ہے. اب لٹل گرل سے تمہارے دماغ میں بازی نہیں آنی چاہیے, لٹل گرل ہی آنی چاہیے, چھوٹی بچی. صحیح ہے. جی دا لیجنڈ, یو آر آلسو فرام فیصل آباد. واو. پیج نمبر میڈم بشرا, دس از 179 آف PDF. This is your same book. Oh yes, گھنٹا گھر کا میں نے سنا ہے, بالکل بالکل. گھنٹا گھر بھی ہے, یس یس یس, دیٹس ویری پاپولر بائی دا وے. اوکے. اچھا اب دیکھو, ہم نے اس میں سے ہم آپ کو ٹاسک دے دیتے ہیں کہ یہ ٹیکسٹ ریڈ بھی کریں, اور اس میں سے آپ 8 پوائنٹس بھی نکال لیں, اور اس میں سے پریسی کے لیے پوائنٹ بھی نکال لیں. 8 پوائنٹ بھی نکال لیں, پریسی کے لیے پوائنٹ بھی نکال لیں, اینڈ بی ریڈی ٹو رائٹ اے پریسی. لیکن یہ بہت بڑا لیندی کانٹینٹ ہے, تو کیا کریں؟
What is your suggestion? अच्छा, चलो ये वाला कर लें. हेलो हेलो, शुड वी डू इट नाउ? चलें चलें, ठीक है. लेट्स स्टार्ट इट. दिस पेज नंबर 183 ऑफ द पीडीएफ. इसको रीड भी करो, इसमें 8 पॉइंट्स भी निकालो और इसमें से समरी के लिए पॉइंट्स भी निकालो. ये आईकेप की बुक है जो हमारी पीआरसी की बुक है, बीडब्ल्यूसीएस की, उसका पेज नंबर 183 ऑफ पीडीएफ और ये एक्सरसाइज नंबर 6.11. अरे क्या मशवरा है, शुरू करें हम पॉइंट्स डिस्कस करना, ताकि उस वंस वी विल डिस्कस पॉइंट्स देन यू विल राइट प्रेसी. चलें, अब हम देखते हैं फर्स्ट पैराग्राफ. इसमें से जो की पॉइंट्स आपको हैं वो मुझे बताएं. पहली लाइन में कोई नज़र आ रहा है की पॉइंट? जी. सेकंड लाइन? थर्ड लाइन? फोर्थ लाइन? फिफ्थ लाइन? हेलो, नेक्स्ट लाइन? ये कहाँ पर है? बिग थिंग्स. बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुमने इसके वर्ड टू वर्ड कॉपी नहीं करना, तुमने तो अपने ओन से लिखना होगा ना, यानी राइटर का वर्जन अपने ओन अंदाज में पेश करना है. यानी यूँ है कि तुम्हें एक अब्बा ने पकड़ लिया, तुम्हारे अपने अब्बा ने पकड़ लिया और तुम्हें एक लेक्चर दिया, एक बात समझाई समझाई समझाई, वो तुम तकरीबन 1 घंटा बैठे. जब तुम 1 घंटा बैठे, तुमने बहुत सारी बातें उनकी सुनी ली. अब जब मम्मा ने पूछा कि अब्बू क्या कह रहे थे, तो तुम वो पूरी कहानी तो नहीं सुनाओगे, तो उसका जिस सुनाओगे, क्रक्स सुनाओगे. तो वो तुम खास खास बातें सुनाओगे कि उन्होंने ये कहा था, ये कहा था, ये कहा था. ठीक है, तो ये चीज़ है समरी, यही की पॉइंट्स है. ठीक है. हाँ, 8 पॉइंट में तो कंटेंट कॉपी कर सकते हो ना, बिल्कुल. वो तो उसने कहा सिलेक्ट करो, चूज करो, तो वो ठीक है. 8 पॉइंट में कर सकते हैं, बट समरी प्रेसी में नहीं कर सकते. मैंने मेंशन कर दिया वैसे. हाँ जी, हाँ जी, मैं तो वैसे ओवरऑल की बहुत ज़्यादा ही की पॉइंट ढूंढ रहा हूँ जी. कहाँ पर? एडवांटेजेस वाला? ठीक है, ठीक है. मैंने इसीलिए मोहम्मद अली जिन्ना कर दिया और डे टू डे अफेयर्स भी कर दिया. अब मैंने आपको बताया कि पहला जो पॉइंट होता है वो टॉपिक सेंटेंस होता है, तो वो की पॉइंट होता ही होता है.
جی بولیے. اب یہ دیکھو کہ تم نے جتنے پوائنٹس میں نے ہائی لائٹ کیے, کیا تمہارے 8 پوائنٹس ان میں فال کر رہے ہیں یا ان سے ہٹ کے فال کر رہے ہیں؟ بالکل, یہ عمار جعفری ایسی بات ہے, آر ای لکھیں گے, بالکل پورا وہی والا سبجیکٹ لائن رہے گی اور آر ای ہو جائے گا. انہی میں دا لیجنڈ کہہ رہے ہیں, انہی میں فال کر رہے ہیں. بولیے واؤ. اور میں نے یہ ابھی پڑھا ہے پہلی دفعہ. دیکھیں اس میں سے یہ والے پوائنٹس فال کر رہے ہیں یا کوئی اور ہیں آپ کے. یہ بھی ہو سکتا ہے کسی نے لکھا ہو. جی بالکل ہینا, میں نے بہت زیادہ پوائنٹس لکھے ہیں, آئیڈینٹیفائی کیے ہیں. سمجھو کہ میں نے پریسی کے لیے پورا کنٹینٹ نکال لیا اور یہ آخر میں یہ میں نے پوائنٹ لیا. ٹھیک ہے جی. زیادہ ہو گئے مس, لیکن یہ کہ ان کو کنیکٹ کر کے ہم ایک پیراگراف بنا لیں گے. وہ بھی لکھ سکتے ہیں جی. ہاں اگر اس کو تم فارورڈ کرو, کیری فارورڈ کرو گے اپنے اون میں, تو وہ ایگزیکٹ ورڈ ٹو ورڈ لکھو گے اور کاما انورٹ کاماس کے ساتھ. لیکن عام طور پر سمری کے اندر ہم اس طرح کی کوٹیشنز کو اٹھاتے نہیں ہیں. سمری کے اندر ان کو ہم نہیں لے کے جاتے انورٹ کاماس والی چیزوں کو. امپورٹنٹ تو ہے, لیکن دیکھو یوں ہے کہ جب میں ابو کی بات سن رہا تھا تو ابو نے کہا تھا کہ انہوں نے یہ کہا تھا, لیکن اب جب میں بتا رہا ہوں نا, میں صرف اس کا اوور آل بتا رہا ہوں نا, میں اس اتنی باریکی میں نہیں جاؤں گا, تو وہ اکثر کی پوائنٹس آتے نہیں ہیں. یعنی یہ والے انورٹ کاماس والی کوٹیشن نہیں آتی, تو وہ اپنے اون سے آ جائے گا. ٹھیک ہے, تو اب ہم پہلے منا بھائی اچھا مشورہ دے رہے ہیں, یا شاید ہنا کہہ رہی ہیں کہ پہلے ہم ان کو ریڈنگ کمپریہنشن کر لیتے ہیں. تو آپ لوگ تیار ہیں؟ جی چلے چلے. اقرا کہہ رہی ہیں, اقرا. The author makes an impassionate appeal that small actions should be considered insignificant, of considerable consequence, immaterial, none of the above. Impassionate appeal that small actions should be considered. عفان بھی کہہ رہے ہیں بی, بشرا بھی کہہ رہی ہیں بی. What about others? On the achievements in our lives. جی بالکل ٹھیک ہے, ویری گڈ بھائی, بی صحیح ہے یار. ٹھیک ہے, آف کنسیڈریبل کانسیکوینس. ٹھیک ہے, کنسیڈریبل ریزلٹس, یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی ہلکے ہوں, ضروری نہ ہوں. مینشن 3 distinctive qualities in the lives of all the great people which set them apart from the ordinary people. کیا چیز مختلف ہوتی ہے؟ کمٹمنٹ, پرزیورنس, اسٹیڈ فاسٹنس, یا امپیشنس, ڈٹرمینیشن, انفلیکسیبلٹی. بی. جی آپ بتا دیں, ڈی تو نہیں کوئی کہہ رہا. کنسسٹنسی, پرزیورنس اینڈ بوسفلنس. پہلا بھی بی ہے اور سیکنڈ بھی بی ہے. تھرڈ, mention the inner challenges which great leaders never show to people. کیا خیال ہے؟ نہیں, ٹرائلز, انزائٹیز اینڈ فیئرز کا تذکرہ نہیں کرتے. یہ اوپر آیا تھا, یہ دیکھیں کہ ہمیں قائد کے بارے میں یہ والی باتوں کا نہیں پتا تھا. They saw the achievement and the final victory but not the struggles. Very few of peers group were able to see the trials, tribulations, fears and anxieties. Hello. And inner efforts. سمجھ گئے؟ According to the author قائد اعظم محمد علی جناح,
आर फॉल्स. यस, बिल्कुल ठीक है. डी, ऑल ग्रेट लीडर्स हैड अचीव सक्सेस. वाओ. बी बी डी डी डी. ठीक है, चले. ये आप सबने अक्सर ने कर लिया ना, इसी तरह एग्जाम में भी कर लोगे इंशाल्लाह. और अगर अभी नहीं किया था, अभी गलत किया, तो फिर इस तरह एग्जाम में भी एक दो गलत हो सकते हैं. लेट्स राइट योर समरी नाउ. आपका आखिरी टास्क ऑफ द डे. हमने और तो कुछ नहीं करना, ये दो चीज़ें थी. बिल्कुल, जस्ट राइट योर समरीज एंड सेंड इट टू अस. व्हाट्सएप नंबर में दे देता हूँ. वैसे फास्ट ट्रैक वाले फास्ट ट्रैक पे भेज दें, ठीक है, जो फास्ट ट्रैक पर मौजूद हैं. और अगर फास्ट ट्रैक पे नहीं है तो फिर पर्सनल नंबर भेज दो. एंड दिस इज़ द लास्ट डे. और हम दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाब फरमाए. और बाकी ये कि प्रैक्टिस में एक समय प्रैक्टिस करते रहो, कीप राइटिंग. और जिनके आज तो बहुत ज़्यादा तैयार होकर मैं नहीं आया हुआ. अच्छा ठीक है. हाँ, बहुत अच्छा लिखा है मिस बुशरा खालिद. मोहम्मद अली जिना एग्जाम्पलीफाइड दिस, एक्सेप्टिंग रिस्क, लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स. बहुत आ रहा, वेरी गुड. ये मैं फास्ट ट्रैक पे भी भेज रहा हूँ बच्चों के फ़ायदे के लिए. ये सर तो कर रहे हैं, बच्चे ने नाम नहीं लिखा, जिसमें ये बादशाह की कुर्सी पे बैठे में साहब छोटे से. नहीं, मुन्ना भाई नाराज़ नहीं होना, मज़ा नहीं आया. ठीक है, कुछ चीज़ें जो है ना तुमने डायरेक्ट वहाँ से ली हैं और कुछ ऐसा किया कि उसको पैराफ्रेज कर दिया है. तो पैराफ्रेजिंग करने से भी जो है वो अच्छा नहीं बनेगा. तो मज़ीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. बिल्कुल भेजते रहें. और मेरी तरफ से डिले पर माजरत, लेकिन मैं जवाब देता हूँ. इसका जवाब बाद में. सादिया रफ़ीक आपको मैं बता चुका हूँ या नहीं? अच्छा ठीक है, सादिया रफ़ीक मैं भी बता रहा हूँ. बेहतरीन मिस सादिया. ओके, और कौन है? मिस अलीशा बस क्लास ऑफ करें, आखिरी वर्ड्स बोल रहा हूँ. चले. ओके गाइज, नाइस मीटिंग. हमारी दुआएं आपके साथ है. अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे. कुछ बच्चों ने मुझसे नवंबर बैच में पढ़ा. सम स्टूडेंट स्टडीड इन अ फास्ट ट्रैक इन अ मंथ. और कुछ लोगों ने सिर्फ आज वर्कशॉप में 2 दिन के लिए पढ़ा. अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज अ वंडरफुल टाइम टुगेदर. और मैं खुद एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वर्कशॉप इतनी अच्छी जाएगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव बीन एबल टू डिस्कस सम इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स. और उम्मीद करते हैं कि बच्चे अच्छा सीख जाएंगे. वो बच्चा नाराज़ तो नहीं हो गया, दुखी तो नहीं हो गया. उस बच्चे को बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है. अगर तुम्हारा दोस्त है उसको बताओ बहुत रीडिंग करे, प्रैक्टिस करे. अच्छा, रीडिंग जो है ना बहुत स्लो नहीं मतलब ऐसा नहीं है कि बस हमने एक टेक्स्ट को पढ़ लिया, बल्कि ऑब्जर्व किया करो कि इंट्रो कैसा है, बॉडी कैसी है, बॉडी के अंदर फर्स्ट सेंटेंस कैसा है, और फिर उसके अंदर कंक्लूजन कैसे दे रहे. तो इट शुड बी लाइक अ क्रिटिकल रीडिंग, केयरफुल रीडिंग. तो इंशाल्लाह देयर इज़ नो मोर क्लास. मेरी मसरूफियत बहुत ज़्यादा है. सुबह स्कूल के एतबार से दोपहर में या टी में पी की क्लासेस बहुत ज़्यादा चल रही होती हैं. अल्हम्दुलिल्लाह हम हाफिज़ कुरान. मैं आप लोगों के लिए दुआ करूँगा और आप लोग मेरे लिए दुआ करेंगे इंशाल्लाह. ठीक है, गुड लक. अच्छे कमेंट आ रहे हैं, बस आप दुआ करें हमारे 5 पेपर्स इजीली स्मूथली निकल जाए. अम्मार जाफरी और अम्मार जाफरी की तरह के तमाम स्टूडेंट्स के 5 पेपर अल्लाह ताला कामयाबी से गुजार दे इंशाल्लाह. और इसी पर हम एंड करते हैं. आज माशाल्लाह हमने पूरी क्लास ली है, 801 हो गए. तो सी यू लेटर. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़. गॉड ब्लेस यू. टेक केयर. अस्सलाम वालेकुम.